نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رمضان کا 15 ڈے ہے، ہم ہاف وے تھرو ہیں اور انشاءاللہ ہم کریں گے آج 15 پارہ۔ اور اس سے پہلے کہ 15 پارہ سٹارٹ کریں کوئکلی ہم ریکیپ کر لیتے ہیں کہ ہم قرآن کو اس ایسپیکٹ سے دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہا تھا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ کو اس عبادت کے اوپر ہمیں آپ کی ہی مدد چاہیے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھائیں۔ کن لوگوں کا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو اب یہ ساری باتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ہائی لائٹ کر دی ہیں کہ کس طرح اگر تم صراط مستقیم پر چلنا چاہتے ہو تو اس میں تمہیں کیا کیا کچھ کرنا ہوگا اور کن کاموں سے بچنا ہوگا، اور یہ ہے راستہ انعمت علیہم کا، اور وہ یہ کام کیا کرتے تھے تو یہ کر لو، اور یہ مغضوب علیہم ولا الضالین کا کام تھے، ان سے بچ جاؤ۔ اور ساتھ ہی ہم نے کہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مالک یوم الدین ہے، تو اللہ تعالیٰ جو مالک یوم الدین ہے ہمیں یوم الدین یعنی روز قیامت کے کچھ گلمسز بھی دکھائیں گے۔ اور ساتھ ہم نے کہا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ رب العالمین ہے، تو چونکہ وہ رب العالمین ہے تو وہ ہمیں جہان کے یا کائنات کے اندر کون سی اس کی نشانی ہے وہ بھی ہمیں دکھائیں گے۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سورہ بنی اسرائیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، پاک ہے وہ اللہ جو لے گیا اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات میں ہی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، جس کو ہم نے برکت دی تھی اس کے ارد گرد، تاکہ ہم دکھائیں اسے اپنی کچھ نشانیوں میں سے، بے شک وہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ اب سبحان اللہ، آپ دیکھیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کہ ایک رات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنا کوئی ڈسٹینس ہے جو ہے نا مسجد حرام کا مسجد اقصیٰ کا، اور وہی بات ہے اس وقت تو کوئی امیجن بھی نہیں کر سکتا نا، پلینس تھے نہ ایسی کوئی ٹیکنالوجی تھی، کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک رات میں اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک سیکنڈ کے اندر بھی لے سکتا ہے، تو لے کے جا سکتا ہے۔ تو کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ کل شیء قدیر ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ یقین بھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ کل شیء قدیر ہے، اور یہ بھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر وقت ہمیں سن رہا ہے اور ہر ہمارا عمل دیکھ رہا ہے، ہمیں یہ بھی یاد رہے۔ اور ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، اور ہم نے بنایا اسے ہدایت بنی اسرائیل کے لیے کہ نہ تم پکڑو میرے سوا کوئی کارساز۔ تو ایک سب سے بڑی گائیڈنس اس قرآن کی، اور اس سے پہلے جو کتاب بنی اسرائیل کو بھی تورات بھی ملی تھی، اس کی وہ کیا تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو مددگار نہ بناؤ۔ ہم کتنی سچویشن میں سرکمسٹانسز میں پھنس جاتے ہیں نا، ایسے کیوں ہیں، ایسے کیوں نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کیسے ہوگا یہ معاملہ، اور ہم اسی پریشانی میں فکر میں پتہ نہیں یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا، پتہ نہیں اس مشکل سے کیسے نجات ہوگی، سمجھ نہیں آ رہی یہاں سے نکلنے کا راستہ۔ لیکن یہ ایک سب سے بڑی چیز بھلا دیتے ہیں کہ باقی سب کو تو چھوڑ دیں، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ بھروسہ کریں گے، اس کو کارساز بنائیں گے، تو وہ کائنات کی ساری کی چیزوں کو بھی آپ کے اس میں سروس میں لگا دے گا، اور آپ کو خود بخود بھی ایسے آئیڈیاز دے گا کہ آپ گائیڈڈ ہو جائیں گے۔ ابھی ہم انشاءاللہ آج ہی دیکھیں گے سورۃ الکہف میں جو اصحاب کہف کا واقعہ ہے، وہ اس کے اوپر ہی ایگزیکٹلی جیسے اس آیت کی جیسے تفسیر ہے کہ اللہ کے علاوہ جب جو ہے اللہ کو ہی، جب باقیوں کو چھوڑ کے جب آپ اللہ تعالیٰ کو ہی کارساز بناتے ہیں تو کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی مدد کرتے ہیں۔ اے اولاد ان لوگوں کی جن کو ہم نے سوار کیا نوح کے ساتھ کشتی میں، بے شک وہ شکر گزار بندہ تھا۔ اب دیکھیں انعمت علیہم کی کیا کریکٹرسٹک ہے، شکر گزار بندہ ہونا۔ میں سوچتی ہوں ہر دن میں ہمیں اپنا انالیسس کرنا چاہیے کہ اس دن میں، اس گھنٹے میں نے کتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، کیونکہ اتنا نیچرل ہے نا، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا خلق الانسان کفورا، تو کتنا نیچرل ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں لگتا، سیکنڈز کے اندر ہم جو ہے نا وہ گریٹیٹیوڈ مائنڈ سیٹ سے ناشکری مائنڈ سیٹ میں چلے جاتے ہیں، اور وہاں کمپلینٹس ہمیں آ جاتی ہیں، میری زندگی میں یہ بھی مسئلہ ہے، یہ بھی مسئلہ ہے، یہ بھی مسئلہ ہے، اور بھول ہی جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی کروڑوں نعمتیں آنگن وہ ہم بالکل بھلائی دیتے ہیں۔ اور ہم نے فیصلہ سنا دیا بنی اسرائیل کو کتاب میں کہ بلا شبہ ضرور تم فساد کرو گے زمین میں 2 مرتبہ، اور ضرور بالضرور تم چڑھائی کرو گے، بہت بڑی چڑھائی۔ پھر جب آ گیا وعدہ ان دونوں میں سے پہلے فساد کے بدلہ لینے کا، تو ہم نے بھیجے تم پر اپنے کچھ بندے جو بہت سخت لڑائی والے تھے، تو وہ گھس گئے گھروں کے اندر، اور تھا یہ وعدہ پورا کیا ہوا۔ پھر ہم نے دوبارہ دیا تمہیں غلبہ ان پر، اور ہم نے مدد دی تمہیں مالوں اور بیٹوں کے ساتھ، اور ہم نے کر دیا تمہیں تعداد میں بہت زیادہ۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ اس طرح بھی ٹیسٹ کرتا ہے کہ جب زمین میں فساد ہو، یا آپ پس رہے ہوں، یا آپ کے سچویشن سرکمسٹانسز اچھے نہ ہوں، اس طرح بھی ہے آزمائش، اور اس طرح بھی آزمائش ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ
زیادہ کر دے مال اولاد میں بیٹوں میں، یہ بھی ایک آزمائش ہے۔ اور لیکن پرنسپل، چاہے آزمائش کا اچھا وقت ہو چاہے آزمائش کا ایک ٹیسٹ کا والا ٹائم ہو، پرنسپل جو ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور انشاءاللہ اس صورت کے اندر تو 2-3 پرنسپلز آئیں گے یا ساؤنڈ ٹریکس آئیں گے جو میں چاہوں گی کہ میرے آپ کے دونوں ہم سب کے جو ہے نا وہ بیک گراؤنڈ میں چلے، کہ ان سارے سچویشن اور سرکمسٹانسز میں اگر تم نے بھلائی کی تو تم نے بھلائی کی اپنے نفسوں کے لیے، اور اگر تم نے برائی کی تو وہ بھی اپنے ہی نفسوں کے لیے ہے۔ یعنی یہ کہ اگر ہم کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں اس کا فائدہ کس ہے؟ ہم ہی کو ہے، اور اگر ہم کوئی برائی کرتے ہیں، کوئی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو نقصان کس کا ہے؟ ہمیں ہی ہے۔ اگر ہم یہ واقعی چیز سمجھ جائیں نا تو پھر ہم اللہ کی نافرمانی سے رک جائیں گے، بالکل ایسے جیسے دنیا میں ہمیں سمجھ آ گئی نا کہ یہ ہمارا فائدہ ہے، یہ ہمارا نقصان ہے، ہم رک جاتے ہیں نا اس غلط کام سے۔ تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم آخرت کے معاملے میں بھی اللہ کے معاملے میں بھی ایسے ہی ہو جائیں۔ پھر جب آیا وعدہ دوسری بار کا، یہ ہمارا پارا ہل گیا ہے ذرا، اور پارا نمبر 15، چلے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر جب آیا وعدہ دوسری بار کی سزا کا تو ہم نے مسلط کر دیے تم پر اور بندے، تاکہ وہ بگاڑ دیں تمہارے چہرے، اور تاکہ وہ داخل ہو جائیں مسجد اقصیٰ میں جیسا کہ داخل ہوئے تھے اس میں پہلی بار، اور تاکہ وہ تباہ کر دیں جس پر وہ غلبہ پائیں، ممکن مکمل تباہ کرنا۔ تو اب دیکھیں یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے کہ کوئی دوسری قوم آپ پر چڑھائی کر دے۔ قریب ہے تمہارا رب تم پر رحم کرے، اور اگر تم دوبارہ کرو گے وہی حرکتیں تو ہم بھی دوبارہ کریں گے۔ دیکھیں یاد ہے ہم نے وہ پرنسپل پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ بھی کسی قوم کی جو نعمت ہے وہ تب تک نہیں تبدیل کیا کرتے جب تک کہ جو ان کے دلوں میں ہے وہ نہ تبدیل ہو جائے۔ بالکل اسی طرح ہمیں بھی ہر دن اپنا سیلف انالیسس کرنا چاہیے، جہاں ہم کہیں بھٹک جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دور چلے جاتے ہیں اور پھر شیطان کے ٹریپس میں یا پھر دنیا کے ٹریپ میں آ جاتے ہیں، تو ہمیں انالائز کرنا چاہیے کہ کیا ایسی چیز تھی جو میں نے اپنے اندر بدل دی تھی، اپنے دل کے اندر کوئی اللہ تعالیٰ سے کنیکشن میں کمی ہو گئی تھی، اللہ کا ویسا ذکر نہیں کیا تھا، کسی حکم کے اندر کوئی کوتاہی کی تھی، جس وجہ سے کیا ہوا آہستہ 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 کر کے میں دور نکل گیا۔ جیسے اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جب انہوں نے وہی کام کیا اور اللہ تعالیٰ سے سرکشی کی، اس کا حکم نہیں مانا، تو آہستہ آہستہ کر کے کیا دور بھی نکل گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر دوسرے لوگوں کو حاوی کر دیا اور وہ ان کو ہلاک کرنے لگ گئے۔ تو بالکل ایسا ہی ہمارے ساتھ بھی روزمرہ زندگی میں ہوتا ہے۔ تو اگر تم دوبارہ ایسے کرو گے تو ہم بھی دوبارہ کریں گے وہی سلوک، تو بالکل ہم بھی اللہ تعالیٰ کو چھوڑیں گے تو ہم بھی پھر اللہ تعالیٰ سے دور جاتے جائیں گے۔ اور ہم نے بنایا جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ، پیشے کی قرآن ہدایت دیتا ہے اس راہ کی جو وہ سب سے سیدھی ہے، اور وہ خوشخبری دیتا ہے مومنوں کو جو عمل کرتے ہیں نیک، کہ بے شک ان کے لیے بڑا اجر ہے، اور یہ کہ بے شک جو لوگ ایمان نہیں رکھتے آخرت پر، ہم نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے بہت دردناک عذاب۔ اور دعا کرتا ہے انسان برائی کی اپنے بھلائی کی دعا کرنے کی طرح، مطلب اس طرح ایک چیز جو اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے اس کو اس طرح مانگتا ہے جیسے کوئی خیر اسے مانگنی چاہیے۔ اور ہے انسان بہت جلد باز، ہم جلد باز ہیں نا، ہمیں نظر نہیں آتا کہ کس چیز میں خیر ہے اور کس چیز میں جو ہے نا ہمارا نقصان ہے۔ اور یہ ہم آگے چل کے ابھی ہم قصہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام میں دیکھیں گے کس طرح انسان جلد باز ہے، اسے اپیرنٹ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اس چیز کے پیچھے کیا حقیقت کیا ہے یا حکمت کیا ہے۔ اور ہم نے بنایا رات اور دن کو 2 نشانیاں، پھر ہم نے مٹا دیا رات کی نشانی کو اور ہم نے بنا دیا دن کی نشانی کو روشن، تاکہ تم تلاش کرو فضل رزق اپنے رب کی طرف سے، اور تاکہ تم معلوم کرو سالوں کی گنتی اور حساب، اور ہر چیز کو ہم نے کھول کر بیان کیا ہے، اسے خوب کھول کر، اور ہر انسان کو لازم کر دیا ہے اس کے لیے اس کی قسمت، برا بھلا سب اس کی گردن میں۔ دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا تو اسی اختیار کے ساتھ جڑی ہوئی ہے ہمارا آخرت کے اندر جو ہمارا فیٹ ہے کہ ہم کیسے عمل کریں گے۔ اگر ہم اچھے عمل کریں گے تو اچھا ہمارا انجام ہوگا، اور برے کریں گے تو برا۔ اور ہوگا کیا قیامت کے دن؟ ایک یوم الدین کی گلمس، اور ہم نکالیں گے اس کے لیے قیامت کے دن ایک کتاب، وہ پائے گا اسے کھلی ہوئی، اسے کہا جائے گا پڑھ اپنی کتاب نامہ اعمال، کافی ہے تیرا نفس آج اپنے آپ پر خوب محاسبہ کرنے والا۔ دیکھیں دنیا میں بھی ایسے ہی ہے نا کہ آپ کا نفس اور میرا نفس ہمیں خود بتا رہا ہوتا ہے دیکھو یہ غلط کام مت کرو مت کرو، یہ کسی کام کرنی ہے، یہ کرو تمہیں یہ کرنا چاہیے، لیکن ہم اس آواز کو دبا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح نفس تو تمہارے پہ آلریڈی گواہ ہے ہی، لیکن اس دن ہم ایک ریٹن ریکارڈ بھی تمہارا نکال دیں گے، تم یہ کام کیا کرتے تھے۔ اللہ اس ریٹن ریکارڈ کے آنے سے پہلے ہمیں اصلاح کی توفیق دے دے، اور یہ کہ ہم سوچ کے جو ہم عمل کر رہے ہیں وہ اس ریٹن ریکارڈ میں جا رہا ہے، تو میں اس ریٹن ریکارڈ کے اندر بہترین عمل کیوں نہ لکھ لوں۔ اب یہ دیکھیں ایک دوسرا پرنسپل، جو پہلا والا تھا وہ نیکی والا تھا، جس نے نیکی کی اس کا فائدہ، جس نے برائی کی اس کا نقصان۔ اب یہ دیکھیں کہ جس نے ہدایت بھی پائی تو صرف وہ ہدایت پاتا ہے اپنے نفس کے لیے، فائدہ کس کا ہدایت کا؟ آپ کو خود، جو آپ کوشش کر رہے ہیں۔ اور جو گمراہ ہوا تو بے شک صرف وہ گمراہ ہوا اپنے نفس پر، نقصان کس کا ہے؟ اپنا خود، اور نہیں بوجھ اٹھاتی کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسری
उसी जान का बोझ, और नहीं है हम अजाब देने वाले, यहाँ तक कि हम भेज देते हैं कोई रसूल, और जब हम इरादा कर लें कि हम हलाक करें किसी बस्ती को तो हम हुक्म देते हैं उसके खुशहाल लोगों को ताकि वो नाफरमानी करते हैं। इसमें फिर साबित हो जाती है उस बस्ती पर एक बात अजाब की, तो हम तबाह कर देते हैं उसे, मुकम्मल तबाह करना। देखें फिर से अगेन इनिशिएशन कहाँ से हुई थी? इनिशिएशन अपने दिल से, अपने नफ्स से हुई थी। जब वहाँ पे करप्शन स्टार्ट हुई तो ऐसे जैसे तबाही को हमने दावत दे दी, और कितनी हमने हलाक कर दी उम्मतें नूह के बाद। और काफ़ी है आपका रब अपने बंदों के गुनाहों की खूब खबर रखने वाला, खूब देखने वाला। जो हो चाहता जल्दी वाली यानी दुनिया की ज़िंदगी तो हम जल्दी देते हैं उसको इस दुनिया में, और जो हम चाहते हैं, जिसके लिए हम चाहते हैं, मतलब ये कि हमारी मर्ज़ी जितना हम उसको हिस्सा दें, वो जो कि सिर्फ दुनिया का फ़ायदा चाहता है। फिर हमने बना रखी है उसके लिए जहन्नम, वो दाखिल होगा इसमें मुजम्मत किया हुआ, धुतकारा हुआ। और जिसने इरादा किया आखिरत का और कोशिश की उसके लिए अपनी पूरी कोशिश, देखें ये तीसरा प्रिंसिपल आ गया। पहला था नेकी वाला, नेकी का फ़ायदा अपने लिए, और जो है ना अगर बुराई का नुकसान अपने लिए। दूसरा था हिदायत वाला, हिदायत का फ़ायदा अपने लिए और गुमराही का नुकसान अपने लिए। अब ये तीसरा है कि जिसने आखिरत का इरादा किया और उसके लिए ऐसी कोशिश की जैसा कोशिश करने का हक था, पूरी ज़ोर लगा के कोशिश, इस हाल में कि हो वो मोमिन, तो यकीनन उसकी कोशिश काबिल कदर है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हरगिज़ वो नहीं नाकदरी नहीं करेगा। हर एक को हम नवाजते हैं, उनको भी और उनको भी, यानी जो दुनिया चाहते हैं और जो आखिरत चाहते हैं, दोनों को आपके रब के अतिये से। और नहीं है आपके रब का अतिया किसी से रोका हुआ। देखें कैसे हमने फजीलत दी इनमें बास को बास पर। दुनियावी ज़िंदगी के अंदर भी हम देखते हैं कि किस तरह जो है वो दर्जे हैं ना, और आखिरत ज़्यादा बड़ी है दर्जों में और ज़्यादा बड़ी है फजीलत में। अल्लाह करे कि जब हम दुनिया के अंदर ये डिफरेंसेस देखें, कैसे घरों में दर्जे हैं, लोगों की जॉब्स के अंदर दर्जे हैं, खूबसूरती में दर्जे हैं, माल औलाद के अंदर दर्जे हैं, टैलेंट्स के अंदर दर्जे हैं, तो इसी तरह अल्लाह ताला में तौफीक दे कि ये सारे दर्जे जब हम देखें तो हमें याद आ जाए हाँ इसी तरह आखिरत के भी दर्जे होंगे, और मुझे उन दर्जों के लिए स्ट्राइव करना है। मत बना अल्लाह के साथ कोई दूसरा माबूद, वरना तू बैठा रह जाएगा मुजम्मत किया हुआ, रुसवा किया हुआ, यानी बेयारो मददगार। और फैसला कर दिया आपके रब ने कि तुम ना इबादत करो मगर सिर्फ उसी की। तो अब क्या क्या अच्छे काम हमें करने चाहिए ना सिरात मुस्तकीम के लिए, कि सिर्फ उसकी इबादत करें। वालिदैन के साथ नेकी करने का हुक्म दिया, और अगर वाकई वो पहुँच जाएँ तेरे साथ बुढ़ापे को, उन दोनों में से एक या वो दोनों की दोनों, तो मत कहना उन दोनों से उफ भी, और मत डांटना उन दोनों को, और कह दो उन दोनों से नरम बात। या अल्लाह हमें तौफीक अता फरमा कि हम कितनी बार झिंझला जाते हैं या एक तरह से ना वो हो जाते हैं, मतलब फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि जब हमें उनको हमारी कोई बात नहीं समझ आ रही होती है, हमें उनकी बात रीज़नेबल नहीं लग रही होती। तो या अल्लाह उस वक्त हमें तौफीक अता फरमा कि ये आयत हमें याद रह जाए कि नहीं हमने तो उफ्त भी नहीं कहना, और हमने नरमी से बात करनी। और किस तरह की नरमी? झुका दे उन दोनों के लिए आजी के साथ अपना बाजू रहम दिली से, और क्या ए मेरे रब रहम फरमा उन दोनों पर उस तरह जिन्होंने बचपन में पाला उन्होंने मुझे। तुम्हारा रब तो खूब जानने वाला है उसको जो तुम्हारे दिलों में है। अगर होगे तुम नेक तो यकीनन वो बार बार रजू करने वालों के लिए बहुत बख्शने वाला है। अगर तुम नेक होगे, गलती हो भी जाएगी तो तौबा करोगे तो उसको वो कबूल करेगा। अगेन देखें मामला कहाँ से है? दिल में। तुम्हारे दिल में इस्लाह है, दिल में नेकी है कि नहीं है। और देख राबत वालों को उसका हक, और मिस्कीन और मुसाफिर को भी। और ना फजूल खर्ची कर, फजूल खर्च करना बेशक फजूल खर्ची करने वाले शैतानों के भाई हैं, और है शैतान अपने रब का बहुत नाशुक्रा। और अगर तू ज़रूर एजाज़ करे इन मसाकिन रिश्तेदारों मुसाफिरों से तलाश करते हुए अपने रब की रहमत न तो उम्मीद रखता है इस बात की, तो कह उससे नरम आसान नरम बात। यानी अभी अगर आपके पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं है कि आप उन पर खर्च कर सकें, और आप ये अल्लाह से उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह ताला आपको गनी कर दे अपने फजल से, पैसे कहीं से आ जाए, तो एटलीस्ट अगर पैसे नहीं दे सकते तो अच्छी बात तो कर सकते हैं ना। तो अगेन ये हमारे लिए भी एक वो है कि अगर हम अपने घर वालों बहुत ज़्यादा सदका नहीं कर सकते, हमारे पास बहुत माल नहीं है, तो अपने घर वालों से, हमारे जो लोग इर्द गिर्द हैं, एटलीस्ट हम उनसे अच्छी बात तो कर सकते हैं ना। और ना कर अपने हाथ को बंधा हुआ अपनी गर्दन के साथ कि बिल्कुल ही खर्च ना करे, और ना खोल दे से बिल्कुल खोल देना कि बिल्कुल ही इसराफ कर बैठे, वरना के बैठ रहेगा तू मलम्मत किया हुआ थका मांदा, यानी सारे के सारे पैसे तो पर खर्च हो जाएंगे ना, तो फिर तुम्हारे हाथ क्या रहेगा। बेशक तेरा रब ही फराख करता है रिज़्क़ को जिसके लिए वो चाहता है, और वही तंग करता है। बिलाशुबा वो अपने बंदों की खूब खबर रखने वाला है, उनको खूब देखने वाला है। और तुम मत कत्ल करो अपनी औलाद को मुफलिसी के डर से, हम ही रिज़्क़ देते हैं उन्हें भी और तुम्हें भी, बेशक उनका कत्ल करना बहुत बड़ा गुनाह है। और तुम मत करीब जाओ ज़िना के, कि बेशक वो बेहियाई और बुरा रास्ता है। और मत कत्ल करो उस जान को जिसे हराम कर दिया अल्लाह ने मगर हक़ के साथ, और जो कत्ल किया गया मजलूमी की हालत में, तो यकीनन हमने कर दिया उसके वली के लिए गलबा। तो वो ना वो ज़्यादती करे कत्ल करने
معاملے میں بے شک وہ مدد دیا ہوا ہے. یعنی اب جس کا حق بنتا ہے, جس کے خاندان کے کسی شخص کو قتل کیا گیا, تو وہ بھی جب اس کو حق قتل کرنے لگے جو ہے اس کے بدلے میں, تو وہ بھی زیادتی نہ کرے, کیونکہ اصل میں تو وہ مدد دیا گیا ہے نا, کیونکہ اس کے خاندان کا جو بندہ ہے اس کو قتل کیا گیا تھا. اور مت قریب جاؤ یتیم کے مال کے, مگر اس طریقے سے جو کہ بہت ہی بہتر ہو, یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے اپنی جوانی کو, اور پورا کرو اپنے عہد کو. بے شک عہد کے بارے میں باس پرس ہوگی. دیکھیں کتنا عہد کی ذمہ داریوں کی بات آ رہی ہے, اور ہم نے کہاں اپنے عہود یا اپنی ذمہ داریوں کا پورا حق ادا کیا. دیکھیں نہیں حق ادا ہو رہا نا, تو اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے ایٹ لیسٹ سوال ضرور کرنا چاہیے کہ یا اللہ یہ ذمہ داریاں ہیں جو میرے عہد ہیں, یہ میرے پر رسپانسبلٹیز ہیں, نہیں ہو رہا, بس تو ہی مجھے توفیق دے دے, اور تم پورا کرو ماپ کو. اب دیکھیں ماپ بھی تول بھی اب اس کو ایسے نہ لیں جتنا کوئی بزنس ہے, ٹھیک ہے, جو لوگ جاب کرتے ہیں بزنس کرتے ہیں وہ تو پورا کرے ہی کریں, لیکن جو رسپانسبلٹی ہے اس کو ہم نے کتنا ادا کیا ہے, پورا کرو ماپ کو. جب تم ماپو تم وزن کو سیدھے رکھو ترازو کے ساتھ, یہی بہتر ہے اور بہت اچھا ہے انجام کے لحاظ سے, اور نہ آپ پیچھا کریں اس کا جس کا نہیں ہے آپ کو کوئی علم. ایسی باتیں جن کا آپ سے کوئی سروکار نہیں ہے ان کے نیچے ٹوہ لگانے کے لیے نہ پڑے. بے شک کان اور آنکھ اور دل ہر ایک سے ان میں سے ان کے بارے میں باز پوس ہوگی. کتنا ہمیں یاد رہتا ہے آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں, کان کیا سن رہے ہیں, دل کیا سوچ رہے ہیں. کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ان تینوں کے بارے میں بھی سوال ہوگا؟ ہم تو کہتے ہیں بس جو عمل کر لیا بس اس کے بارے میں سوال ہوگا. یا اللہ ہمیں اپنی آنکھوں, کان اور اپنے دل کی بھی نگرانی کرنے والا بنانا کہ ان سے کیا عمل ہو رہا ہے. اور مت چل زمین میں اکڑ کر, بے شک تو ہرگز نہیں پھاڑ سکے گا زمین کو, ہرگز نہیں تو پہنچ سکے گا پہاڑوں کی چوٹی تک لمبا ہو کر. یہ سب کام ہے اس کی برائی, تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ. یعنی یہ کہ اپنے آپ کو بہت زیادہ فخر و غرور کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے. یہ اس سے ہے جو وہی کی آپ کی طرف آپ کے رب نے حکمت میں سے, اور نہ تو ٹھہرا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود, بس تو ڈال دیا جائے گا جہنم میں, ملامت کیا ہوا, دھتکارا ہوا. پھر کیا چن لیا تمہارے رب نے بیٹوں کے ساتھ, اور خود بنا لیے فرشتوں کو بیٹیاں. بے شک تم یقیناً کہتے ہو بڑی غلط بات, اور بلا شبہ یقیناً ہم نے پھیر کر بیان کیا اس قرآن میں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں, اور نہیں وہ اضافہ کرتا ان کو مگر نفرت میں. کہہ دیجئے اگر ہوتے ان میں سے ان کے ساتھ کئی معبود جیسا کہ وہ کہتے ہیں, تو تب ضرور وہ تلاش کرتے عرش والے یعنی اللہ کی طرف کوئی راستہ. یعنی یہ کہ ان مشرکوں کے بتوں کا بھی اگر کوئی ہوتا حصہ, تو کیا کہ وہ بتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی نہ کوئی حصہ اور کوئی نہ کوئی سفارش جو ہے وہ تلاش کر لیتے. پاک ہے وہ اور بہت بلند ہے اس سے جو وہ کہتے ہیں, بہت زیادہ بلند. پاکیزگی بیان کرتے ہیں ان کی ساتوں آسمان میں, یعنی فرشتے جو ہیں وہ اصل میں کیا کرتے ہیں, پاکیزگی بیان کرتے ہیں اس کی. سارے کے سارے وہ لوگ جو ساتوں آسمان میں بھی ہیں, چاہے وہ فرشتے ہیں یا کوئی اور مخلوق ہے, اور زمین میں بھی جو مخلوق ہے, اور نہیں ہے کوئی چیز مگر وہ تسبیح بیان کرتی اس کی حمد کے ساتھ, لیکن تم نہیں سمجھتے اس کی تسبیح کو. بے شک وہ ہے بے حد حوصلے والا اور بہت بخشنے والا. دیکھیں ہم کتنا اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں, حالانکہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے. اللہ ہمیں اپنا ذکر کرنے والوں میں سے بنا لے. اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم ڈال دیتے ہیں آپ کے درمیان ان لوگوں کے درمیان جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر ایک چھپا ہوا پردہ, اور ہم نے بنا دیے ان کے دلوں پر پردے اس بات سے کہ وہ سمجھیں اسے, اور ان کے کانوں میں بوجھ. اور جب آپ ذکر کرتے ہیں اپنے رب کا تو قرآن میں تنہا یعنی بتوں کو بارے میں بات نہیں کرتے اور صرف اللہ تعالیٰ کی بات کرتے ہیں, تو کیا ہوتا ہے وہ پھر جاتے ہیں اپنے پیٹھوں پر نفرت کرتے ہوئے. ہم خوب جاننے والے ہیں اس نیت کو جس کے ساتھ وہ غور سے سنتے ہیں اس قرآن کو, جب وہ کان لگاتے ہیں آپ کی طرف, اور جب وہ سرگوشیاں کرتے ہیں, جب ظالم کہتے ہیں نہیں تم پیروی کرتے مگر ایک جادو زدہ انسان کی. اے نبی دیکھیے کیسے انہوں نے بیان کیا آپ کے لیے مثالیں, پس وہ گمراہ ہو گئے تو نہیں وہ طاقت رکھتے کسی درست راہ پانے کی. اور انہوں نے کہا کیا جب واقع ہو جائیں گے ہڈیاں اور ریزہ تو کیا بے شک ہم واقعی اٹھائے جانے والے ہیں نئے سرے سے پیدا کر کے. کہہ دیجئے تم ہو جاؤ پتھر یا لوہا یا کوئی اور مخلوق اس میں سے جو بڑی معلوم ہو تمہارے سینے میں پسند قریب. وہ کہیں گے کون دوبارہ لوٹائے گا ہمیں. کہہ دیجئے وہ جس نے پیدا کیا تمہیں پہلی مرتبہ پسند قریب. وہ ہلائیں گے آپ کی طرف اپنے سروں کو اور وہ کہیں گے کب ہوگا وہ. کہہ دیجئے ہو سکتا ہے کہ ہو وہ قریب جس دن وہ اللہ بلائے گا تمہیں, تو تم تعمیل کرو گے اس کی تعریف کے ساتھ اور تم گمان کرو گے کہ نہیں تم ٹھہرے مگر تھوڑا سا وقت. دیکھیں جب ہم قیامت میں چلے جائیں گے یہ بالکل پلک چپکنے جیسا ہو جائے گا. اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ اس ہمیشہ رہنے والی کو اس تھوڑے سے وقت یا پلک چپکنے والی بھی ہم پریفرنس دے دیں. اور کہہ دیجئے میرے بندوں سے وہ ایسی بات کہیں جو کہ بہت اچھی ہے. بے شک شیطان جھگڑا ڈالتا ہے ان کے درمیان. بے شک شیطان ہے انسان کا کھلا دشمن. تمہارا رب خوب جاننے والا ہے تم کو. اگر وہ چاہے تو تم پر رحم کرے, اگر وہ چاہے تو وہ عذاب دے تمہیں. اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو ان پر کوئی ذمہ دار بنا کر
اور آپ کا رب خوب جاننے والا ہے ان کو جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے فضیلت دی بعض نبیوں کو بعض پر، اور ہم نے دین داؤد کو زبور۔ کہہ دیجئے تم بلاؤ ان کو جنہیں تم سمجھتے ہو معبود اس کے علاوہ، بس نہیں وہ اختیار رکھتے تم سے تکلیف دور کرنے کا اور نہ اسے بدلنے کا، اور وہ لوگ جنہیں وہ مشرک پکارتے ہیں وہ تلاش کرتے ہیں اپنے رب کی طرف وسیلہ، کون ہے ان میں سے زیادہ قریب اللہ کے، اور وہ امید رکھتے ہیں اللہ کی رحمت کی، اور وہ ڈرتے ہیں اس کے عذاب سے، بے شک تیرے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے۔ یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، ہم حقیقتاً آپ کے عذاب سے ویسا ڈریں جیسا ڈرنا چاہیے، اور نہیں ہے کوئی بستی مگر ہم ہلاک کرنے والے ہیں اسے قیامت کے دن سے پہلے، یا عذاب دینے والے ہیں اسے بہت سخت عذاب ہے، یہ سب کچھ کتاب میں لکھا ہوا، اور نہیں روکا ہمیں اس سے کہ ہم بھیجے نشانیاں مگر اس بات نے کہ جھٹلایا ان کو پہلے لوگوں نے۔ ہم نے دی سمود کو اونٹنی واضح نشانی کے طور پر تو انہوں نے ظلم کیا اس پر، اور نہیں بھیجتے ہم نشانیوں کو مگر ڈرانے کے لیے، اور جب ہم نے کہا آپ سے بے شک آپ کے رب نے گھیر رکھا ہے لوگوں کو، اور نہیں بنایا ہم نے اس منظر کو جو ہم نے دکھایا آپ کو مگر ایک آزمائش لوگوں کے لیے، اور اس درخت کو جس پر لعنت کی گئی قرآن میں، اور ہم ڈراتے ہیں انہیں بس نہیں زیادہ کرتا انہیں ہمارا ڈرانا مگر بہت سرکشی میں۔ اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کو تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے کہا کہ کیا میں سجدہ کروں اس کو جسے تو نے پیدا کیا مٹی سے، اس نے کہا کیا تو نے دیکھا یہ جسے تو نے عزت بخشے مجھ پر، یقیناً اگر تم نے مہلت دی مجھے قیامت کے دن تک تو بلا شبہ ضرور میں جھڑ سے اکھاڑ دوں گا اس کی اولاد کو سوائے تھوڑے سے لوگوں میں سے۔ یا اللہ ہمیں ان تھوڑے سے لوگوں میں سے بنا لے جن تک شیطان کا جو غلبہ ہے وہ نہیں ہو سکے گا۔ کہا اللہ نے جا پھر جو تیری پیروی کرے گا ان میں سے بے شک جہنم تمہاری سزا ہے پوری سزا، اور بہکا لے جسے تو استطاعت رکھتا ہے ان میں سے اپنی آواز سے، اور کھینچ لا ان پر اپنے سوار اور اپنے پیادے، اور شریک بن جا ان کا مالوں میں بھی اور اولادوں میں بھی۔ دیکھیں جب ہم اللہ کا ذکر نہیں کرتے، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کہتے کھانے میں، یا اپنی اولاد کو اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ نہیں کرتے، تو کس طرح وہ ہمارے ابال میں بھی اور اولاد میں بھی شریک بن جاتا ہے۔ اور وعدے دے انہیں جھوٹے، اور نہیں وعدہ دیتا انہیں شیطان مگر دھوکے کے۔ بے شک میرا رب میرے بندے نہیں ہے تیرے لیے ان پر کوئی غلبہ، اور کافی ہے آپ کا رب بطور کارساز۔ اگین اگر ہم نے شیطان کے وار سے بھی بچنا ہے، اگر ہم نے اپنے نفس کے وار سے بھی بچنا ہے، تو ہم نے سورہ یوسف میں بھی یہ بات دیکھی تھی کہ صرف وہ نفس کے وار سے بچ سکتا ہے جس پہ اللہ رحم کرے۔ تو کتنا اللہ سے کنیکشن کی ضرورت ہے، اور اسے بار بار یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ یا اللہ مجھے تو اپنے نفس کے ابو سے بھی بچا لے، مجھے اپنے نفس کی آزمائش سے، یا مجھے اپنے نفس کے پھسلانے سے بھی بچا لے، اور مجھے شیطان کے پھسلانے سے بھی بچا لے۔ تمہارا رب وہی ہے جو چلاتا ہے تمہارے لیے کشتیاں سمندر میں تاکہ تم تلاش کرو اس کے ذریعے اس کا فضل، بے شک وہ ہے تم پر بہت مہربان۔ اور جب پہنچے تمہیں تکلیف سمندر میں تو گم ہو جاتے ہیں سب جنہیں تم پکارتے تھے سوائے کسی ایک اللہ کے، پھر وہ جب وہ نجات دے دے تمہیں خوش کی طرف تو تم منہ پھیر لیتے ہو، اور ہے انسان بہت ناشکرا۔ کیا پھر تم بے خوف ہو گئے اس سے کہ وہ دھسا دے تم کو خشکی کی جانب، یا وہ بھیج دے تم پر پتھراؤ کرنے والی آندھی، اور پھر تم نہ پاؤ گے اپنے لیے کوئی خارساز، یا تم بے خوف ہو گئے اس بات سے کہ وہ لوٹا دے تمہیں اس سمندر میں دوسری بار، پھر وہ بھیج دے تم پر توڑ دینے والی ہوا یعنی آندھی کو، پس وہ غرق کر دے تمہیں اس وجہ سے جو تم نے کفر کیا، پھر تم نہ پاؤ گے اپنے لیے ہمارے خلاف اس کے بدلے کوئی پیچھا کرنے والا۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے عزت دی بنی آدم کو، ہم نے سوار کیا انہیں خشکی میں اور سمندر میں، اور ہم نے رزق دیا انہیں پاکیزہ چیزوں سے، اور ہم نے فضیلت دی انہیں بہت سی مخلوقات پر ان میں سے جنہیں ہم نے پیدا کیا۔ بہت فضیلت دینا جس دن وہ بلائیں گے سب لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ، پھر وہ دیا گیا اپنا نامہ اعمال اپنے دائیں ہاتھ میں، تو وہ لوگ پڑھیں گے اپنا نامہ اعمال اور وہ نہیں ظلم کیے جائیں گے۔ اب یہ دیکھیں کہ کھجور کی گھٹلی کے دھاگے کے برابر بھی اس دن ظلم نہیں ہوگا، اور جو ہوگا اس دنیا میں اندھا تو وہ آخرت میں بھی اندھا اٹھایا جائے گا۔ اب دیکھیں کس اندھے پن کی بات ہو رہی ہے، کیا یہاں آنکھوں سے اندھے پن کی بات ہو رہی ہے؟ نہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر سے اندھا پن ہونا، قرآن سے اندھا پن ہونا، یہ سیدھے راستے سے، اسلام سے، ایمان سے، اللہ کی اطاعت سے اندھا ہونے کی بات ہو رہی ہے۔ یا اللہ ہمیں دیکھنے والوں میں سے بنا، ہمیں اندھوں میں سے نہ بنا۔ اور وہ ہوگا بہت زیادہ بھٹکا ہوا راہ سے، اور بلا شبہ قریب تھا کہ ضرور یہ بہکا دیتے آپ کو اس سے جو ہم نے وہی کی آپ کی طرف۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کے بہکانے سے یا سیدھے رستے سے جو ہے پھسل جانے سے وہ امیون نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے ہمیں کتنی زیادہ صراط مستقیم پر استقامت کی دعا کرنی چاہیے، اور اللہ سے وہ یہ مدد مانگنی چاہیے، اللہ کوئی بھی ہمیں نہ بھٹکا سکے، ہم تو یہ بیٹھے ہیں کہ بس کوئی آئے اور ہمیں بھٹکا دے، چاہے وہ انسانوں میں سے ہو، شیطان میں سے ہو، نفس میں سے ہو۔ تو بلا شبہ قریب تھا کہ یہ بھٹکا دیتے آپ کو اس سے جو ہم نے وہی کی آپ کی طرف، تاکہ آپ جھوٹ کر لیں ہم پر اس کے سوا، اور اس وقت ضرور وہ بنا لیتے آپ کو دوست۔ اور اگر یہ نہ ہوتا کہ ہم نے ثابت قدم رکھا
رکھا ہوتا آپ کو تو بلا شبہ یقیناً قریب تھا کہ آپ مائل ہو جاتے ان کی طرف کچھ تھوڑا سا. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینے کے، اے دلوں کو وہ کرنے والے، پھیرنے والے ادھر اور ادھر، ہمارے دلوں کو بس تو مضبوط کر دے، اپنے دین کے ساتھ مضبوط کر دے، ایمان پر مضبوط کر دے قرآن کے ساتھ. اور اس وقت ضرور ہم چکھاتے آپ کو دگنا عذاب زندگی کا اور دگنا عذاب موت کا، پھر نہ پاتے آپ ہمارے لیے یعنی ہمارے خلاف کوئی مددگار. اور بلا شبہ قریب تھا کہ وہ ضرور پھسلا دیں آپ کو مکہ کی زمین سے، تاکہ وہ نکال دیں آپ کو اس سے. اور اس وقت نہیں وہ ٹھہریں گے آپ کے بعد مگر بہت کم، ان کے طریقے کی مانند جنہیں یقیناً ہم نے بھیجا آپ سے پہلے اپنے رسولوں میں سے. اور نہیں پائیں گے آپ ہمارے طریقے میں کوئی تبدیلی. نماز قائم کیجئے سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک، اور فجر کے قرآن کا اہتمام کیجئے، بے شک فجر کا قرآن پڑھنا فرشتوں کے حاضر ہونے کا باعث ہے. دیکھیں کیا ہوتا ہے جب فجر کے وقت ہم قرآن پڑھتے ہیں تو مائنڈ بالکل فریش ہوتا ہے. وہ تو ڈیفینیٹلی اس کی اسپریچول ویلیو ہے، ایک اجر کی ویلیو ہے کہ فرشتے حاضر ہوتے ہیں اس وقت. لیکن اپنے نفس کے لحاظ سے بھی دیکھیں کہ جو اس وقت کا پڑھا ہوا ہوتا ہے نا، اس کا جتنا روح پر امپیکٹ ہوتا ہے، جتنا وہ آپ کو انرجائز کرتا ہے، جتنا میں کہتی ہوں کہ اس کی تاثیر، اس کی خوشبو، اس کی انرجی آپ کو سارا دن رہتی ہے نا، وہ باقی وقت کے قرآن میں کے لیے نہیں ہے. تو اس لیے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم فجر کے قرآن کو تو ایسے مضبوطی سے تھام لیں. اور پھر ایک اور بھی وقت ہے جو بڑا امپورٹنٹ ہے، اور رات کے کچھ حصے میں بھی پس آپ تہجد پڑھیں اس قرآن سے. یہ زائد ہے آپ کے لیے، قریب ہے کہ کھڑا کرے آپ کو آپ کا رب مقام محمود میں. یعنی جو کوئی چاہتا ہے کہ اس کے درجات بلند ہو، اسے چاہیے کہ تہجد میں سے بھی کچھ نہ کچھ پڑھے اور اس میں قرآن ریسائٹ کرے. اور کہیے اے میرے رب داخل کرے مجھے مدینہ میں داخل کرنا سچائی بہتری کے ساتھ، اور نکال مجھے مکہ سے نکالنا سچائی بہتری کے ساتھ، اور کر دے میرے لیے اپنی طرف سے غلبہ مدد دینے والا. اللہم آمین. اور کہہ دیجئے آ گیا حق اور مٹ گیا باطل، بے شک باطل ہے مٹ ہی کر رہنے والا. اور ہم نازل کرتے ہیں قرآن میں سے وہ کچھ کہ جو کہ شفا اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے، اور نہیں وہ زیادہ کرتا ظالموں کو مگر خسارے میں. اور جب ہم انعام کریں انسان پر تو وہ منہ موڑ لیتا ہے اور دور کر لیتا ہے اپنے پہلو کو، اور جب پہنچے اسے تکلیف تو وہ ہو جاتا ہے بہت نا امید. کہہ دیجئے ہر ایک عمل کرتا ہے اپنے طریقے پر، بس تمہارا رب زیادہ جاننے والا ہے اس کو جو وہ سب سے زیادہ سیدھے راستے پر ہے. اور وہ پوچھتے ہیں آپ سے روح کے بارے میں، کہہ دیجئے روح میرے رب کے حکم سے ہے، اور نہیں تم دیے گئے مگر بہت تھوڑا علم. اور یقیناً اگر ہم چاہیں تو ضرور بضرور ہم لے جائیں گے اس قرآن کو جسے ہم نے وہی کیا ہے آپ کی طرف. پھر نہیں پائیں گے آپ اپنے لیے اس قرآن کو لے جانے پر ہمارے خلاف کوئی حمایتی، پھر آپ کے رب کی رحمت سے، بے شک اس کا فضل ہے آپ پر بہت بڑا. کہہ دیجئے یقیناً اگر جمع ہو جائیں تمام کے تمام انسان اور جن اس بات پر کہ وہ بنا لائیں اس قرآن کی مثل، تو نہیں وہ لا سکیں گے اس کی مثل. اور اگر ہو جائیں ان کا بعض کے لیے مددگار. اور بلا شبہ یقیناً ہم نے پھیر پھیر کر بیان کی ہے ان لوگوں کے لیے قرآن میں سے ہر ایک مثال. تو انکار کیا اکثر لوگوں نے ہر چیز کا کفر کے سوا، اور انہوں نے کہا ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے آپ پر، یہاں تک کہ تو جاری کر ہمارے لیے زمین میں ایک چشمہ، یا ہو تیرے لیے ایک باغ کھجوروں اور انگوروں میں سے، پھر تو جاری کرے نہریں ان کے درمیان جاری کرنا، یا تو گرا دے آسمان کو جیسا کہ تو نے دعویٰ کیا ہم پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے، یا تو لے آئے اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے، یا ہو تیرے لیے ایک گھر سونے کا، یا تو چڑھ جائے آسمان میں. اور ہرگز نہیں ہم مانیں گے تیرے چڑھ جانے کو یہاں تک کہ تو اتار لائے ہم پر کوئی کتاب کہ ہم اسے پڑھیں. کہہ دیجئے پاک ہے میرا رب، نہیں ہوں تم مگر ایک انسان، نہیں ہوں میں مگر ایک انسان اور رسول. مگر یہ کیسی باتیں کر رہے ہو، کیسے تم نشانیاں مانگ رہے ہو؟ یہ نشانیاں میرے قابو میں یا میرے قبضے میں نہیں ہیں. اور نہیں روکا لوگوں کو کسی چیز نے کہ وہ ایمان لائیں جب وہ آگے ان کے پاس ہدایت، مگر صرف اس بات نے کہ انہوں نے کہا کیا بھیجا ہے اللہ نے ایک انسان کو رسول بنا کر. وہی اپنا تکبر اور یہ حقارت کہ آپ تو ہمارے جیسے انسان ہیں، انسانی کو اللہ نے رسول بنانا تھا. کہہ دیجئے اگر رہتے ہوتے زمین میں فرشتے جو چلتے پھرتے مطمئن ہو کر، تو ضرور ہم اتارتے ان پر آسمان سے کوئی فرشتہ رسول بنا کر. کہہ دیجئے کافی ہے اللہ بطور گواہ میرے درمیان اور تمہارے درمیان، بے شک وہ ہے اپنے بندوں سے خوب خبردار اور خوب دیکھنے والا. اور جسے اللہ ہدایت دے تو وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے تو ہرگز نہیں آ پائیں گے ان کے لیے کوئی مدد کرنے والا اس کے سوا. اور ہم اکٹھا کریں گے انہیں قیامت کے دن ان کے چہروں کے بل اندھے اور گونگے اور بہرے کر کے. اب دیکھیں کون اندھا اور گونگا اور بہرا ہوگا؟ یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما ہم اپنی آنکھیں، اپنی کان، اپنی زبان، یہ تینوں کے تینوں حق کے راہ میں استعمال کر سکیں. اگر ہم نے ان سے حق اور قرآن اور اللہ کی بات اور اللہ کی اطاعت کے لیے نہیں استعمال کیا نا، تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے اسپریچولی ہم بلائنڈ ہیں،
اسپریچولی ہم ڈیف ہیں اور اسپریچولی ہم جو ہے نا وہ میوٹ ہیں. یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دنیا میں بھی ان سے بہترین ہم استعمال کر سکیں اور آخرت میں بھی ہمیں جو ہے نا دیکھنے والا بنانا, سننے والا بنانا اور بولنے والا بنانا. اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. جب کبھی وہ بجھنے لگے گی ہم زیادہ کر دیں گے ان کے لیے ایک آگ کا بھڑکنا. یہ ان کی سزا ہے اس وجہ سے کہ بے شک انہوں نے کفر کیا ہماری آیات کے ساتھ, اور انہوں نے کہا کہ جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں اور ریزہ ریزہ, کیا واقعی ہم اٹھائے جانے والے ہیں نئے سرے سے پیدا کر کے؟ اور کیا نہیں دیکھا انہوں نے کہ بے شک اللہ ہی نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو, وہ قادر ہے اس پر کہ وہ پیدا کرے اس کی مثل. جس نے پہلی بار پیدا کیا اس کے لیے دوسری بار پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. اور اس نے مقرر کیا ان کے لیے ایک معین وقت کہ نہیں کوئی شک اس میں. پھر بھی انکار کیا ظالموں نے ہر چیز کا سوائے کفر کے. کہہ دیجئے اگر تم مالک ہوتے میرے رب کی رحمت کے خزانوں میں سے اس وقت ضرور تم روک لیتے ان کو خرچ ہو جانے کے ڈر سے, اور ہے انسان بہت ہی بخیل. اور بلا شبہ یقیناً ہم نے دی موسیٰ کو 9 واضح نشانیاں یعنی معجزات. بس پوچھ لیجئے بنی اسرائیل سے جب وہ آیا ان کے پاس تو کہا اس سے فرعون نے بے شک میں یقیناً گمان کرتا ہوں تجھے اے موسیٰ جادو زدہ, یعنی یہ کہ جس وقت 9 نشانیاں بھی ان کے پاس کھلم کھلی آ گئی تھی انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا, تو جس نے نہیں ماننا تھا اس نے 9 نشانیوں کے بعد بھی نہیں مانا. موسیٰ نے کہا بلا شبہ یقیناً تو جان چکا ہے کہ نہیں اتارا ان کو مگر آسمانوں اور زمین کے رب نے واضح دلائل بنا کر, اور بے شک میں یقیناً گمان کرتا ہوں تجھے اے فرعون ہلاک کیا ہوا. پھر فرعون نے ارادہ کیا کہ وہ پسلا دے ان کو اس سرزمین سے, تو ہم نے غرق کر دیا اسے اور جو اس کے ساتھ تھے سب کے سب کو. اور ہم نے کہا اس کے بعد بنی اسرائیل سے تم رہو اس زمین میں, پھر جب آئے گا آخرت کا وعدہ ہم لے آئیں گے تم سب کو اکٹھا کر کے. اللہ میں توفیق عطا فرمائے یہ یاد رکھیں کہ رہیں ہم اس زمین میں مقررہ وقت تک, لیکن جب اللہ کا وعدہ آ جائے گا تو اللہ ہمیں لے آئے گا ہم سب کو اکٹھا کر کے. اور حق کے ساتھ ہم نے اسے نازل کیا اور اس حق کے ساتھ وہ نازل ہوا, اور نہیں ہم نے بھیجا آپ کو مگر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر. قرآن کو ہم نے جدا جدا نازل کیا ہے اسے تاکہ آپ پڑھیں اسے لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر, اور ہم نے اتارا اسے اتارنا تھوڑا تھوڑا. کہہ دیجئے تم ایمان لاؤ اس پر یا نہ تم ایمان لاؤ, بے شک وہ لوگ جو دیے گئے ہیں علم اس سے پہلے جب وہ پڑھا جاتا ہے ان پر تو وہ گر پڑتے ہیں تھوڑیوں پر سجدہ کرتے ہوئے. یا اللہ میں بھی توفیق عطا فرمائے ایسے ہی ہمارے دل پاک شفاف اور ہمارے اندر ایسی ہیوملٹی ہو کہ جب ہم قرآن کو دیکھیں تو ہم حق پہچان کر ایسے گر پڑیں اللہ کے سامنے, اور وہ کہتے ہیں پاک ہے ہمارا رب, بلا شبہ ہمارے رب کا وعدہ یقیناً پورا کیا ہوا ہے. اور وہ گر پڑتے ہیں تھوڑیوں پر روتے ہوئے, اور قرآن زیادہ کر دیتا ہے انہیں عاجزی میں. یا اللہ میں توفیق عطا فرما یہی قرآن ہوتا ہے, یہی قرآن کسی کو عاجزی میں زیادہ کرتا ہے, یہی قرآن کسی کو سرکشی میں زیادہ کرتا ہے. اللہ یہ قرآن ہمیں عاجزی میں زیادہ کرتے. کہہ دیجئے تم پکارو اللہ کہہ کر یا پکارو رحمان کہہ کر, جس نام کو بھی تم پکارو گے تو اسی کے ہیں سارے اچھے اچھے نام. اور مت بلند کرو اپنی نماز میں آواز, اور نہ ہی بہت پس کیجئے اس کو, اور اختیار کیجئے اس کے درمیان کوئی راستہ. تو ہم تو ہیں امت وسطیٰ, ہمارا تو کام یہی ہے کہ ہم مڈل میں چلیں, نہ اس طرف ایکسٹریم ہو جائے نہ اس طرف. اور کہہ دیجئے تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے اپنے لیے نہ بنایا کوئی اولاد اور نہ ہے اس کا کوئی شریک بادشاہی میں, اور نہ ہے اس کا کوئی مددگار عاجز ہو جانے کی وجہ سے. اور بڑائی بیان کر اس کی خوب بڑائی بیان کرنا. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ. سورۃ الکہف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے نازل کی اپنے بندے پر کتاب, نہیں رکھی اس میں کوئی کجی. اب یہ بھی دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے کہ اس کتاب کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے کہ یہ بالکل اسٹریٹ صراط مستقیم والی کتاب ہے اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے, جس کا مطلب ہے کہ جو شخص بھی اس کتاب کو پکڑ لے گا مضبوطی سے اور اس پر سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی, اس پر غور و فکر کرنے کی کوشش کرے گا, اس سے بھی کجی جو ہے وہ دور ہو جائے گی اور وہ بھی صراط مستقیم کے اوپر آ جائے گا بالکل سیدھی, تاکہ وہ ڈرائے سخت عذاب سے اس کی طرف سے, اللہ کی طرف سے, اور خوشخبری دے ایمان والوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں بے شک ان کے لیے اچھا اجر ہے, رہنے والے اس میں ہمیشہ ہمیشہ. اور تاکہ وہ ڈرائے ان لوگوں کو جنہوں نے بنا رکھی ہے اللہ کی اولاد, نہیں ہے ان کو اس کا کوئی علم, اور نہ ان کے باپ دادا کو. بڑی غلط بات ہے جو نکلتی ہے ان کے منہوں سے, نہیں وہ کہتے مگر جھوٹ ہی. اب پھر اپنی زبانوں کا انالیسس کر لینا چاہیے. ہماری زبان سے بغیر علم کی کتنی باتیں نکلتی ہیں, ہماری زبان سے روٹ باتیں کتنی نکلتی ہیں, ہماری زبان سے جھوٹ باتیں کتنی نکلتی ہیں. پر شاید آپ ہلاکت میں ڈالنے والے ہیں اپنی جان کو ان کے پیچھے اگر وہ نہ ایمان لائیں. اس بات قرآن پر افسوس کرتے ہوئے, بے شک ہم نے بنایا اسے جو کچھ زمین پہ ہے ان کے لیے زینت, تاکہ ہم آزمائیں ان میں سے کون زیادہ اچھا عمل کرنے والا ہے. جتنی چیزیں ہمیں پسند ہیں, ڈگریوں میں سے, پیسوں میں سے, گاڑیوں میں سے, گھروں میں سے, اسٹیٹس کے وہ کرنے سے, اپ گریڈ کرنے میں سے, جس برانڈز میں سے جو چیز ہمیں پسند ہے, یہ ساری اللہ نے ہمارے لیے زینت بنائی ہے. اللہ کرے جب ہمیں کوئی چیز خوبصورت اور اچھی لگے تو ہمیں یاد آ جائے یہ اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ میرا حساب کرے
کریں, اللہ تعالیٰ میری ٹیسٹ کریں کہ کیا میں اس کے ساتھ اچھے عمل کروں گی یا نہیں کروں گی. اور بے شک ہم ضرور بنانے والے ہیں اس سب کو جو اس پر ہے چٹیل میدان. کیا آپ نے خیال کیا کہ بے شک غار والے اور قطبے والے تھے وہ ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی؟ جب پناہ لی ان نوجوانوں نے غار کی طرف جا کر تو انہوں نے کہا اے ہمارے رب تو دے ہمیں اپنی طرف سے کوئی رحمت اور مہیا فرما ہمارے لیے معاملے میں کوئی رہنمائی. تو ہم نے ڈال دیا پردہ ان کے کانوں پر غار میں کئی سال گنتی کے. پھر ہم نے اٹھایا انہیں تاکہ ہم جان لیں کہ کون ہے دونوں گروہوں میں سے زیادہ یاد رکھنے والا اس مدت کو جو وہ ٹھہرے رہے اس مدت تک. ہم بیان کرتے ہیں آپ پر ان کا واقعہ حق کے ساتھ. بے شک وہ چند نوجوان تھے جو ایمان لائے تھے اپنے رب پر اور ہم نے زیادہ کر دیا تھا انہیں ہدایت میں اور ہم نے بند باندھ دیا ان کے دلوں پر. جب وہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا اے ہمارے رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے, ہرگز نہیں ہم پکاریں گے اس کے سوا کسی معبود کو. اگر ہم ایسا کریں گے تو بلا شبہ یقیناً ہم نے کی اس وقت ایک زیادتی کی بات. یہ ہماری قوم ہے, انہوں نے بنا لیے ہیں اس کے سوا کئی معبود. کیوں نہیں وہ لاتے ان معبود پر کوئی دلیل؟ پھر کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو باندھے اللہ پر کوئی جھوٹ. اور جب تم الگ ہو گئے ان سے اور ان سے جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے اللہ کے سوا تو تم پناہ لو غار کی طرف. کھول دے گا وہ تمہارے پر اپنی رحمت اور مہیا کر دے گا تمہارے لیے اپنے سامان میں کوئی تمہارے معاملے میں کوئی سہولت. اب دیکھیں اگین یہ ٹرسٹ سے اب ہم کنیکٹ کرتے ہیں کہ جب آپ کے اوپر کوئی مشکل ہے, کوئی پریشانی ہے, چاہے وہ ایمان کے لحاظ سے چاہے وہ دنیا کے لحاظ سے, تو مومنین کا معاملہ کیسا ہوتا ہے, وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر کیسا ٹرسٹ کرتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ اس ٹرسٹ کی کیسے لاج رکھتا ہے اور کیسے ان کی واقعی مدد کرتا ہے کہ وہ ایک تو اللہ کی طرف ہی رجوع کرتے ہیں کہ اللہ کو نہ پکارا تو اور کون ہے بھائی, اللہ تعالیٰ کے علاوہ کس نے ہماری مدد کرنی ہے اس مشکل اور سچویشن میں. تو ہم اللہ ہی کو پکاریں گے اور اللہ سے امید رکھیں گے کہ وہ رحمت بھی دے گا اور ہمارے معاملے میں آسانی بھی رکھ دے گا. ہمیں یقین ہے اس کا کہ وہ ہمیں خالی ہاتھ نہیں جانے دے گا. تو اب دیکھیں جب انہوں نے اللہ پہ ایسا بھروسہ کیا, یہ دعائیں کی ہے اللہ ہمارے پاس نے ہمارے لیے اپنے پاس سے رحمت دے اور ہمارے کام میں رشد اور ہدایت دے. تو اب دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کیا کر سکتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو واقعی اس پر بھروسہ کریں, جو واقعی اس پر ایمان لے کے آئیں, جو واقعی اس کی طرف پلٹیں. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنی کائنات کو کیسے ان کی مدد میں یا ان کی حفاظت کرنے میں لگا دیتی ہے. اور تو دیکھے گا سورج کو جب وہ طلوع ہوتا تھا تو وہ جھک کر کنارے کی طرف کر جاتا تھا ان کے غار سے, یعنی سورج اپنی ڈائریکشن چینج کر کے سلائٹلی اپنا کورس چینج کر لیتا تھا. کیوں؟ تاکہ ان کے اوپر روشنی نہ پڑے اور یہ لوگ ایکسپوز نہ ہو جائیں. تو وہ کیا کرتا تھا, وہ جھک جاتا تھا, کنارہ کر جاتا تھا کہاں, دائیں کی طرف, اور جب غروب ہوتا تھا تو وہ کترا کر نکل جاتا تھا ان سے بائیں کی طرف کہ یہ یہاں سے بھی ان کے اوپر لائٹ نہ پڑ جائے, کہیں وہ ایکسپوز نہ ہو جائے. اور وہ کھلی جگہ میں ہے اس غار میں, اور یہ واقعہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. جسے اللہ ہدایت دے دے تو وہی ہدایت پانے والا ہے, جس کی اللہ مدد کر دے تو اس کا کوئی بال بیکا کرنے والا بھی نہیں ہے, اور جسے وہ گمراہ کر دے تو ہرگز نہیں تو پائے گا اس کے لیے کوئی دوست رہنمائی کرنے والا. اور آپ خیال کریں گے انہیں جاگتے ہوئے, حالانکہ وہ تو سوئے ہوئے ہیں, اور ہم کروٹ پلٹتے رہتے ہیں ان کی دائیں کی طرف اور بائیں کی طرف, اور ان کا کتا پھیلائے ہوئے ہے اپنے دونوں بازو دہلیز پر. اب یہ دیکھیں پہلے تو ایک کائنات کے جو کاسموٹیکل یا آپ کہیں یونیورسل جو وہ لاز ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی چینج کر سکتا ہے کہ سورج کی ڈائریکشن بھی چینج کر سکتا ہے, سورج کا پاتھ بھی چینج کر سکتا ہے اپنے بندوں کو. اور اب آپ دیکھیں کہ کریشن میں سے نہ صرف یہ کہ جو ہے جو نان لیونگ چیزیں جیسے سورج اور چاند ان کو بھی آپ کے اس میں مدد میں لگا سکتا ہے, جو لیونگ چیزوں میں سے بھی ہیں, جو مخلوقات میں سے جو لیونگ بریدنگ چاہے پلانٹس ہیں اینیملس ہیں, ان کو بھی دیکھیں کیسا آپ کا مددگار بنا سکتا ہے کہ کتے کو بھی اتنے عرصے تک وہیں بٹھائے رکھا, حالانکہ اسے کھانا مل رہا تھا, پانی مل رہا تھا, کیا مل رہا تھا اسے, لیکن وہ بیٹھا ہوا ہے جو ہے نا وہیں پر پھیلائے ہوئے اپنے دونوں بازو دہلیز پر. اگر آپ جھانکیں ان پر تو ضرور آپ پیٹ پھیر لیں گے ان سے بھاگتے ہوئے, اور ضرور آپ بھر دیے جائیں گے اس کی وجہ سے روب سے. یعنی کتا بھی حفاظت میں لگا ہوا ہے اور سورج بھی حفاظت میں لگا ہوا ہے. اور اسی طرح ہم نے اٹھایا انہیں تاکہ وہ ایک دوسرے سے پوچھیں اپنے درمیان یعنی آپس میں. کیا کہا ایک کہنے والے نے ان میں سے, کتنی دیر تم ٹھہرے رہے؟ انہوں نے کہا ہم ٹھہرے رہے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. انہوں نے کہا تمہارا رب خوب جاننے والا ہے اس کو جتنا عرصہ تم ٹھہرے رہے ہو, بس بھیجو ان میں سے کسی ایک کو اپنے میں سے اس چاندی کے ساتھ کے سکے کے ساتھ شہر کی طرف. بس چاہیے کہ وہ دیکھے ان میں سے کون ہے زیادہ کون سا کھانا زیادہ پاکیزہ ہے. ہم کتنا زیادہ کھانا پاکیزہ کھانے کا اہتمام کرتے ہیں. یہ بھی دیکھیں ہم جب ہم نے خاص طور پر باہر سے کھانا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں سب سے زیادہ جو ہے نا ہیلدی کھانا ہو, جس کے اندر سب سے زیادہ بس صرف ٹیسٹ کا ٹیسٹ ہو, مزہ سب سے زیادہ آنا چاہیے. باقی یہ کوئی بات نہیں, اگر وہ پاکیزہ نہیں بھی ہے اتنا زیادہ ہیلدی بھی نہیں ہے, ڈزنٹ میٹر. لیکن آپ یہ دیکھیں کتنے سالوں کے بعد یہ اٹھ رہے ہیں اور پھر بھی کہہ رہے ہیں سب سے پاکیزہ کھائیں گے. کتنی بھوک لگی ہوئی ہوگی نا ان کو, ہمیں تو بھوک لگی, ہم کہتے ہیں سب سے انہیلدی, سب سے کوئک ٹو میک, سب سے زیادہ جو ہے نا کیا نام ہے جو ہم گریب کر سکیں فاسٹسٹ فوڈ وہ ہم لے لیں جا کے, جو ہے نا ٹیک اوے کر لیں یا فوراً سے ڈرائیو تھرو کر لیں. تو اب سبحان اللہ آپ یہ دیکھیں ان کی چوائسیز. تو یہ ہے نا نمتا علیہم, بس چاہیے کہ وہ لائے تمہارے پاس کھانا اس میں سے, اور چاہیے کہ وہ نرمی اختیار کرے اور نہ ہرگز آگاہ کرے تمہارے بارے میں کسی ایک کو بھی. بس بے شک
وہ اگر مطلع ہو گئے تم پر تو وہ سنسار کر دیں گے تمہیں، یا وہ لوٹا دیں گے تمہیں اپنے دین میں، اور ہرگز نہیں تم فلاح پاؤ گے اس وقت کبھی بھی۔ اور اسی طرح ہم نے مطلع کر دیا ان پر لوگوں کو تاکہ وہ جان لیں کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور بے شک قیامت نہیں کوئی شک اس کے آنے میں۔ جب وہ جھگڑ رہے تھے آپس میں اپنے درمیان ان کے معاملے میں، اب دیکھیں ایک رحمت علیہم ہے، انہوں نے کیسا اللہ پر بھروسہ کیا، ان کی کیا فوڈ چوائسیز تھی، یا ان کے کیا آپس کی باتیں تھیں، اللہ پر ایمان کیسا تھا، ان کی دعائیں کیسی تھیں، اللہ پہ بھروسہ کیسا تھا۔ اب دوسرے دیکھیں جو اتنے زیادہ پسندیدہ نہیں ہیں، وہ کیا کرنے لگے، جھگڑا کرنے لگے آپس میں۔ کس معاملے میں؟ انہوں نے کہا تم بناؤ ان کے اوپر ایک عمارت۔ ایسا کرتے ہیں بس کوئی یادگار بنا لیتے ہیں، لیسن لیں یا نہ لیں، بس یادگار ضرور ان کے اوپر ایک عمارت، کنسٹرکشن بڑی خوبصورت سی ہونی چاہیے۔ ان کا رب خوب جاننے والا ہے ان کو۔ کہا ان لوگوں نے جو غالب آنے والے آئے تھے ان کے معاملے پر، ضرور بالضرور ہم بنائیں گے ان پر ایک مسجد۔ ان قریب وہ کہیں گے کہ وہ 3 تھے اور ان کا چوتھا ان کا کتا تھا، اور بعض کہیں گے کہ وہ 5 تھے، ان کا چھٹا ان کا کتا تھا۔ یعنی ساری جو پریشانی اور فکر ہے وہ لیسنز کے بارے میں نہیں ہے، نیومیریکل کاؤنٹنگ اور فیکٹس کے بارے میں ہے۔ اچھا وہ اصل میں ان کی لوکیشن کہاں پر تھی، اچھا مسجد بنی ان کے اوپر کہ نہیں بنی، اچھا یہ بتاؤ کہ ایگزیکٹ تعداد کتنی تھی، اچھا یہ بتاؤ ایگزیکٹلی وہ رہے کتنے سال۔ یہ سارے پریشانیاں، یہ پریشانیاں نہیں کہ ان سے لیسن کیا لینا ہے یا اپلائی کیا کرنا ہے اپنی زندگی میں۔ یہ تو بن دیکھے پتھر مارنا یعنی رائے زنی کرنا ہے۔ اور بعض کہیں گے 7 تھے اور ان کا 8واں ان کا کتا تھا۔ کہہ دیجئے میرا رب خوب جاننے والا ہے ان کی تعداد، نہیں جانتے انہیں مگر بہت کم۔ تو نہ جھگڑا کریں آپ ان کے بارے میں مگر سرسری جھگڑا، اور نہ پوچھئے ان کے بارے میں کسی ایک سے بھی، اور نہ ہرگز کہیں آپ کسی چیز کے بارے میں کہ بے شک میں کرنے والا ہوں اسے کل، مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ کسی بھی کام کے اندر بھروسہ ہے اس پہ نہیں کہ میں کر لوں گا، بلکہ یہ کہ اللہ ہی توفیق دے گا، اللہ ہی مدد کرے گا تو ہی میں کر سکوں گا۔ اور پھر آف کورس ہم بھول جاتے ہیں، انشاءاللہ کہنا بھی بھول جاتے ہیں، اللہ کی مدد لینا بھی بھول جاتے ہیں۔ اور یاد کریں اپنے رب کو جب آپ بھول جائیں اور کہہ دیں امید ہے کہ راہ دکھائے گا میرا رب اس سے زیادہ قریب تر بھلائی کی، اور وہ ٹھہرے رہے اپنی غار میں 300 سال، اور وہ مزید رہے 9 سال یعنی 309 سال۔ کہہ دیجئے اللہ خوب جاننے والا ہے اس مدت کو جو وہ ٹھہرے رہے، اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کا غیب ہے، کس قدر وہ دیکھنے والا ہے، کس قدر وہ سننے والا ہے۔ نہیں ہے ان کے لیے اس کے سوا کوئی دوست، اور نہیں ہے وہ شریک کرتا اپنے حکم میں کسی کو بھی۔ اور تلاوت کیجئے جو وحی کی گئی ہے آپ کی طرف اپنے رب کی کتاب میں سے، نہیں کوئی بدلنے والا اس کی باتوں کو، اور ہرگز نہیں آپ پائیں گے اس کے سوا کوئی جائے پناہ۔ ہم اللہ کو چھوڑ کر جائیں گے کہاں؟ کون ہماری مدد کرے گا؟ کون ہماری دنیا بھی مشکلیں آسان کرے گا؟ چلیں آخرت کی تو مشکل تو ڈیفینیٹلی کوئی نہیں آسان کر سکتا، لیکن دنیا میں بھی ہمارا کون مددگار ہے؟ اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، ہمارے دل آپ سے ایسا جڑ جائیں جیسے جڑ جانے کا حق ہے۔ اور ایک تو پہلے اللہ سے جڑیں، اور پھر دوسری سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ اس رستے سے جو ہم بھٹکے نا اس کے کیا کیا صراط مستقیم پہ چلنے کے لیے کیا کیا سپورٹس ہیں، ایڈز ہو سکتی ہیں جو ہمیں صراط مستقیم پہ جوڑے رکھیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ سے دعائیں کرتے رہیں، انشاءاللہ کہتے رہیں، اللہ کی مدد طلب کرتے رہیں، اگر بھول بھی جائے تو دوبارہ اپنے آپ کو ریمائنڈ کرائیں، اور اچھی کمپنی روکے رکھیں اپنے نفس کو ان لوگوں کے ساتھ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح اور شام، وہ چاہتے ہیں اس کی خوشنودی، اور نہ تجاوز کریں آپ کی آنکھیں ان سے۔ آپ چاہتے ہیں دنیاوی زندگی کی زینت، اور نہ اطاعت کریں اس کی جس کو ہم نے غافل کر دیا، اس کے دل کو اپنے ذکر سے۔ اگین اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کی تو بالکل نہ بات ماننا، اس کی تو بالکل کمپنی نہ اختیار کرنا جس کے دل کو ہم نے غافل کر دیا اپنے ذکر سے۔ اب ذرا ہم اپنا انالیسس کریں، ہمارا ذکر کتنا، دل کتنا اللہ تعالیٰ کے ذکر سے کافی ہے؟ کیا ہم بھی ان لوگوں میں سے تو نہیں ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کی کمپنی نہ اختیار کرنا کیونکہ یہ مجھے بالکل یاد نہیں کرتا؟ تو اگین اس کو اپوزٹ بھی یہی ہے کہ اگر ہمارا دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بھرا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بس اس کی کمپنی ضرور اختیار کر لینا، ٹھیک۔ اور اس نے پیروی کی اپنی خواہشات کی، اور ہے اس کا معاملہ حد سے بڑھنے والا۔ اور کہہ دیجئے یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، پھر جو چاہے ایمان لے آئے، بس چاہیے کہ وہ ایمان لائے، اور جو چاہے کفر کرنا تو چاہے کہ وہ کفر کرے۔ مطلب یہ کہ چوائس ہے اس دنیا میں، کسی کو فورس نہیں کیا جائے گا۔ بے شک ہم نے تیار کیا ہے ظالموں کے لیے آگ، گھیرا ہوا ہے اس کی کناتوں نے، اور اگر وہ فریاد کریں گے تو وہ فریاد رسی کیے جائیں گے ایسے پانی سے جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، وہ بھون ڈالے گا چہروں کو، برا ہے وہ پینا اور بری ہے آرام گاہ۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے نیک، بے شک ہم نہیں ضائع کرتے ان کا اجر جس نے اچھا عمل کیا۔ یہی لوگ ہیں ان کے لیے باغات ہیں ہمیشگی کے، بہتی ہوں گے ان کے نیچے نہریں، اور وہ زیور پہنائے جائیں گے اس میں سونے کے کنگنوں سے، اور وہ پہنیں گے کپڑے سبز رنگ کے باریک ریشم سے اور موٹے ریشم سے، تکیا لگائے ہوئے ہوں گے اس میں تختوں پر۔ کیا خوب بدلہ ہے اور کیا ہے اچھی آرام گاہ۔ دیکھیں دنیا میں بھی کمپٹیشن کتنا ہوتا ہے نا، ایک فرنیچر کے برانڈز کا اور ایک کپڑوں کے برانڈز کا اور ایک جیولری کا، خواتین کے لیے خاص طور پہ، چلے بندوں کے لیے بھی، بندوں کے ذرا ڈفرینٹ قسم کے برانڈز ہوتے ہیں، گاڑیوں والے اور باقی اور چیزوں کے برانڈز، لیکن خواتین کو کتنا وہ ہوتا ہے نا کہ جیولری اچھی لگتی ہے نیچرلی، اس کے ڈیزائنز اچھے لگتے ہیں نیچرلی، گھر کو
اپگریڈ کرنا, نیا صوفہ لینا, کرٹنس کو چینج کرنا, نیا کارپٹ لینا اور ڈیکوریشن کرنا, ڈیکور کرنا, ان ساری چیزوں سے ایسے دل کو خوشی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس سے زیادہ اچھا نہ بتاؤں کہ تمہارے لیے کہاں ہے آخرت میں, کیونکہ دنیا میں تو کیسا ہی لے لیں, چند دن کے بعد وہ اس کا دل بھر جاتا ہے اس سے, چند دن کے بعد وہ آؤٹ آف فیشن ہو جاتا ہے, چند دن کے بعد دل کرتا ہے کہ نہیں اب وہ والا نہیں ٹرینڈ آ گیا ہے تو اب وہ والا لے لوں, اور جو ہے نا اپنا پرانا والا اتنا اچھا نہیں لگتا. تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ جو ہمیشہ رہنے والا ہے اس کو ہم فوقیت دے اس تھوڑے دن کا پرانا ہو جانے والے اور تھوڑے دن میں ختم ہو جانے والے پر. اور بیان کیجئے ان کے لیے ایک مثال دو آدمیوں کی جن کو ہم نے بنائے, ان دونوں میں سے ایک کے لیے 2 باغ انگوروں میں سے, اور ہم نے بھاڑ لگا دی ان دونوں کے ارد گرد کھجوروں کی. اب اگین دیکھیں ایک دوسرا واقعہ ہے, اس دوسرے واقعے کے اندر بھی ہم نے کہا تھا نا کہ ہم انالائز کر رہے ہیں کہ کن لوگوں کا صراط الذین انعمت علیہم میں سے تھے اور کون لوگ مغضوب الضالین میں سے. تو ہمیں اس واقعے کے اندر یہ جو 2 باغ والوں کا واقعہ ہمیں دونوں ایسپیکٹس ملیں گے, کن کی طرح نہیں ہونا اور کن کی طرح ہونا ہے. تو اب تھے جی 2 آدمی ہیں یہ, اور ان دونوں میں سے ایک کے پاس بڑے زبردست باغ ہیں. کیسے باغ ہیں؟ 2 باغ ہیں انگوروں کے, باڑ بھی لگی ہوئی ہے, اور اس دونوں کے ارد گرد جو ہے وہ کھجوریں بھی ہیں, اور دونوں کے درمیان کچھ اور کھیتی بھی ہے, ٹھیک ہے, اور دونوں باغ اس کے بڑا زبردست پھل دے رہے ہیں اور نہ کوئی کمی کر رہے ہیں. اور ہم نے جاری کر دیا ان دونوں کے درمیان ایک نہر بھی, واٹر سورس بھی نیچرل ہے, پانی بھی اسے کہیں سے نہیں کھینچ کے لانا پڑتا, ٹھیک ہے. تھا اس کے لیے بہت سارا پھل. تو کہا اس نے اپنے ساتھی سے اس حال میں کہ وہ بات کر رہا تھا اس سے, میں بہت زیادہ ہوں تجھ سے مال میں اور زیادہ باعزت ہوں نفری کے لحاظ سے. یعنی اس نے اس مال کو یا دنیاوی زندگی کی سکسیس یا درجے یا سٹیٹس کو دیکھ کے اس نے کیا کہا, میرے پاس تو بہت کچھ ہے اور تم میرے سے حقیر اور انفیریئر ہو. تو یہ ہے مغضوب اور ضالین کا راستہ, جو تکبر کی ہم نے بات کی تھی کہ تکبر نہ کرو. اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ اپنے کسی بھی دنیاوی شے کے اوپر اتنا فخر کہ دوسرے کو حقیر جاننے لگنا, اس کے بجائے کہ یہ کہنا کہ یہ تو اللہ ہی کی توفیق ہے اور اللہ اس کے ذریعے مجھے آزما رہا ہے, ٹھیک ہے. تو اب وہ داخل ہو گیا اپنے باغ میں اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والا تھا اپنے نفس پر. اس نے کہا نہیں میں گمان کرتا کہ میں یہ تباہ ہوگا کبھی بھی, میں تو ہمیشہ جیسے دنیا میں انجوائمنٹ میں لگژریز میں ہوں, یہ لگژریز ہمیشہ ہی رہنے والی ہیں. نہیں میں خیال کرتا کہ قیامت کا, حالانکہ تھا یہ مسلمان, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ مسلمان بھی جب دنیاوی زندگی میں پڑ جائے اور اس کے اسٹیٹس کے پیچھے پڑ جائے تو کس طرح جو زبان سے وہ مسلمان رہ جاتا ہے لیکن عمل سے یا آپ کہیں اپنے کانسیپٹس اس کے کیا ہو جاتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ نہیں کوئی نہیں, میں خیال نہیں کرتا کہ قیامت کبھی قائم ہونے والی ہے, اور واقعی اگر مجھے لوٹایا بھی کیا میرے رب کی طرف تو ضرور بالضرور میں پاؤں گا بہتر اس باغات سے لوٹنے کی جگہ. یعنی کیونکہ مجھے دنیا میں اتنا سٹیٹس جو ملا ہے, اتنا مال جو ملا ہے, اتنا میرے پاس اتنا کچھ ہے دنیا میں, تو آخرت میں زیادہ ہی بہتر ملے گا. کہا اس کے ساتھی نے. اب دوسرا والا ساتھی انعمت علیہم میں سے جو اتنا زیادہ امیر نہیں ہے, اس کا کیا ری ایکشن ہے جو ہمیں فالو کرنا چاہیے. اس حال میں کہ وہ بات کر رہا تھا اس سے, کیا تو نے کفر کیا اس ذات سے جس نے پیدا کیا تجھے مٹی سے اور پھر ایک قطرے سے, پھر اس نے ٹھیک ٹھاک بنا دیا تجھے ایک آدمی. لیکن میں تو کہتا ہوں کہ وہ میرا رب ہے اور نہیں میں شریک بناتا اس کے رب کے ساتھ کسی کو بھی. یعنی میں یہ یاد رکھتا ہوں کہ جو نعمت میرے پاس ہے اللہ کی طرف سے ہے اور یہ نعمت ختم ہونے والی ہے اور میں نے واپس اللہ کے پاس جانا ہے. اور کیوں نہ جب تو داخل ہوا اپنے باغ میں تو نے کہا کہ جیسا اللہ چاہے, یعنی ماشاء اللہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے, میری کوئی طاقت اور قوت نہیں تھی اس کے اوپر. اگر تو دیکھتا ہے کہ میں کمتر ہوں تجھ سے مال اور اولاد میں تو قریب ہے کہ میرا رب بھیج دے تیرے باغ کے اوپر, قریب ہے میرا رب مجھے دے دے تیرے باغ سے بہتر, اور وہ بھیج دے اس پر کوئی عذاب آسمان سے, اور پھر وہ ہو جائے صاف میدان. تو یہ دونوں باتیں ہیں نا, اللہ تعالیٰ کسی دوسرے کو بھی ہمارے سے بہتر دے سکتے ہیں اور ہمارے پاس جو نعمت ہے وہ ہم سے چھن بھی سکتی ہے. یا ہو جائے اس کا پانی گہرا یعنی زمین میں بالکل نیچے اتر جائے تو ہرگز نہ تو استطاعت رکھے اس کو ڈھونڈ لانے کی کچھ بھی, اور گھیر لیا گیا یعنی تباہ کر دیا گیا اس کے پھل کو. تو اس نے صبح کی اس حال میں کہ وہ ملتا تھا اپنے دونوں ہتھیلیاں اس پر جو اس نے خرچ کیا, اس حال میں کہ وہ گرا ہوا تھا اپنی چھتوں پر, اور وہ کہتا تھا اے کاش میں شریک نہ بناتا اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو, اے کاش میں یہ تکبر نہ کرتا, اے کاش میں آخرت کو بھلاتا نہ, اور نہ ہوئی اس کے لیے کوئی جماعت کہ وہ مدد کرتی اس کی اللہ کے سوا, اور نہ تھا وہ کہ وہ بدلہ لینے والا, اور وہاں تو حکومت صرف اللہ سچے ہی کی ہے, وہ بہتر ہے ثواب دینے میں اور بہتر ہے اچھے انجام کی روح سے. اور بیان کیجیے ان کے لیے مثال دنیاوی زندگی کی, وہ اس پانی کی طرح ہے کہ ہم نے اتارا اسے آسمان سے, پھر مل جل گئی اس کے ساتھ زمین کی نباتات, پھر وہ ہوگی چورا چورا اڑائے پھرتی ہیں اسے ہوائیں, اور رہی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا. یہ ہے ہماری زندگی کی مثال کہ جیسے آسمان سے پانی برستا ہے اور زمین ہری ہو جاتی ہے نا, تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ وقت دیا ہے جس کے اندر ہمیں جو ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے, یہ قوت
قوت دی ہے, ہمیں یہ اختیار دیا ہے کہ اس جوانی کے وقت کے اندر, اس طاقت کے وقت میں جب تک ہمارے پاس زندگی ہے ہم کیا عمل کریں گے. اور پھر جب میں کہتی ہوں مرنے کی تو چلیں بڑی دور کی بات ہے, جب بڑھاپا بھی آ جاتا ہے تو دیکھیں بندہ کیسا چورا چورا ہو جاتا ہے. کتنے لوگ ایسی حال تک پہنچ جاتے ہیں, نہ اٹھا جاتا ہے, نہ بیٹھا جاتا ہے, نہ باتھ روم جایا جاتا ہے, نہ کچھ سمجھ آتی ہے, کیسے انسان جیتے جی چورا چورا ہو جاتا ہے. اور مرنے کے بعد تو چورا چورا ہے ہی نا. جیسے دیکھیں لیوز چورا چورا ہو کے, وہ کھیتی چورا چورا ہو کے, وہ پلانٹ چورا چورا ہو کے ہو رہے ہوتے ہیں, ہم بھی تو ایسے چورا چورا ہو کے زمین میں مٹی میں مل جائیں گے نا. تو اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ بس یہ جو تھوڑا سا ٹائم ہے جس میں تو نے ہمیں فل گرینری اور فل لش ہمیں ٹائم دیا ہوا ہے نا, مہلت دی ہوئی ہے عمل کے لیے, اس میں ہم ویسا عمل کر لیں کہ ہم آپ کو پسند آ جائے. ماں اور بیٹے تو زینت ہے دنیاوی زندگی کی, اور باقی رہنے والی نیکیاں زیادہ بہتر ہیں آپ کے رب کے نزدیک ثواب میں, اور زیادہ بہتر ہے امید کے لحاظ سے. اور جس دن ہم چڑھائیں گے پہاڑوں کو اور آپ دیکھیں گے زمین کو صاف کھلی اور ہم اکٹھا کریں گے انہیں, تو نہیں ہم چھوڑیں گے ان میں سے کسی ایک کو بھی. وہ پیش کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے صفے باندھے ہوئے, بلا شبہ یقیناً تم آئے ہو ہمارے پاس جس طرح ہم نے پیدا کیا تھا تمہیں پہلی مرتبہ, بلکہ تم نے تو یہ گمان کیا تھا کہ ہرگز نہیں ہم مقرر کریں گے تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت. کیسے ہم بھلائے بیٹھے ہیں اس آخرت کو. دیکھیں کیا ہم ہر دن اس طرح گزارتے ہیں کہ ہم یہ سوچ رہے ہوں کہ کیا پتہ وہ آج ہی دن ہو, آج ہی مجھے واپس اللہ کے پاس جانا ہو, کیا پتہ بس جو ہے نا بس آ جائے وہ واقع وہ وعدہ. ہم تو ایسے بھلائے بیٹھے ہیں, ہم ایسے دنیا میں بیٹھے ہیں جیسے ہم نے پتہ نہیں کوئی 100 کروڑوں سال یہیں پر رہنا اور ہم نے کبھی نہیں مرنا. اس طرح ہم دنیا کی تیاری کر رہے ہیں, اور آخرت کی جو تیاری ہے میں کہتی ہوں اللہ ہمیں بس معاف ہی کر دے کہ اس کو ہم نے ایسے بیک ہینڈ پہ ڈالا ہوا ہے کہ جیسے بس پتہ نہیں وہی والی بات ہے کہ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کوئی وعدے کا وقت ہی نہیں ہے ہمارے. اب ذرا اب یہ اسکیری آیت دیکھیں, اور عملوں کی کتاب کھول کر رکھ دی جائے گی, یعنی یہ کہ جو کتاب جو کچھ ہم نے لکھا تھا وہ سارا کا سارا اس میں ریکارڈڈ لکھا ہوگا اور ہمیں نظر آ جائے گا. پھر آپ دیکھیں گے مجرموں کو کہ وہ ڈرنے والے ہوں گے اس سے, یعنی اس کتاب میں جو کچھ بھی ہوگا, اور کہیں گے ہائے ہماری بربادی, کیا ہے اس کتاب یعنی نامہ اعمال کو کہ وہ نہیں چھوڑتی کوئی چھوٹی بات اور نہ کوئی بڑی, مگر اس نے شمار کر رکھا ہے اسے. اور وہ موجود پائیں گے اس میں جو انہوں نے عمل کیے تھے, اور نہیں ظلم کرتا آپ کا رب کسی ایک پر. کتنی ہم نے سیلف اکاؤنٹیبلٹی کیا, کتنا ہم نے خود محاسبہ کیا اپنا کہ کیا لکھ رہی ہوں آج میں اپنی کتاب سے اپنے ہاتھوں سے. آج اریزر میرے ہاتھ میں ہے, کیوں نہ پکڑ کے وائٹو پھیر لیں, کیوں نہ پکڑ کے اریزر پھیر دیں اپنے غلط کاموں پہ. لیکن جب انالیسس کریں گے کہ غلط کام کیا تو پھر نا, جب تک ہم خود اپنا محاسبہ نہیں کریں گے کہ میں نے کیا غلط کام کیا, آج میں نے آخرت کے دن کے لیے کیا اپنی کتاب میں لکھا, تو پھر توبہ کیسے کریں گے نا. بس آٹو پہ چلتے چلے جائیں گے, اور جو ہے نا اپنے آپ کو روک کے سٹاپ کر کے پوچھیں گے نہیں کہ آخرت کی تیاری کیا تو کیسے ہوگا. یا اللہ ہمیں اس سے پہلے کہ ہمارا محاسبہ کیا جائے ہمیں محاسبے کی توفیق عطا فرما دے. اچھا, ہم نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو, تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے, اور تھا وہ جنوں میں سے, سو اس نے نافرمانی کی اپنے رب کے حکم کی. کیا پھر تم بناتے ہو اسے اور اس کی اولاد کو دوست میرے علاوہ, حالانکہ وہ تو تمہارے دشمن ہے. برا ہے وہ ظالموں کے لیے بطور بدلہ, یعنی شیطان کی دوستی اللہ کی دوستی کا برا بدل ہے. نہیں میں نے گواہ بنایا ان کو آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں, نہ خود ان کے پیدا کرنے پہ گواہ تھے, اور نہ تھا میں بنانے والا گمراہ کرنے والوں کو بازو یعنی مددگار. اور جس دن اللہ فرمائے گا پکارو میرے ان شریکوں کو جس کے بارے میں تم گمان کرتے تھے الوہیت رکھنے کا کہ وہ بھی کچھ اللہ تعالیٰ کے علاوہ الہ ہیں, تو پکاریں گے انہیں, بس نہیں وہ جواب دیں گے ان کو, اور ہم بنا دیں گے ان کے درمیان ایک ہلاکت کی جگہ. اور دیکھیں گے مجرم لوگ آگ کو تو وہ سمجھیں گے کہ بے شک وہ گرنے والے ہیں اس میں, اور نہیں وہ پائیں گے ان سے کوئی پھرنے یعنی بچنے کی جگہ. اور بلا شبہ یقیناً ہم نے پھیر پھیر کر بیان کر دیا اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثال, اور ہے انسان ہر چیز سے زیادہ جھگڑالو. اور نہیں روکا لوگوں کو اس سے کہ وہ ایمان لائے جبکہ آ چکے ان کے پاس ہدایت, یہ کہ وہ مغفرت طلب کریں اپنے رب سے, صرف اس بات میں کہ پیش آئے انہیں معاملہ پہلے جیسے لوگوں کا, یا ہے ان پر عذاب سامنے سے, یعنی کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں, کیوں نہیں توبہ کرتے اللہ کے ہاں. اور نہیں ہم بیچتے رسولوں کو مگر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا. اور جھگڑا کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا باطل کے ذریعے, تاکہ وہ پھسلائیں اس کے ذریعے حق کو, اور انہوں نے بنا لیا ہے میری آیات کو اور اسے جس چیز سے وہ ڈرائے گئے ہیں ہنسی مذاق. اور کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو وہ نصیحت کیا گیا اپنے رب کی آیات کے ساتھ تو اس نے منہ موڑ لیا ان سے, اور وہ بھول گیا جو آگے بھیجتا ہے اپنے ہاتھوں سے. بے شک ہم نے کر دیے ہیں ان کے دلوں پر پردے اس سے کہ وہ سمجھے اس قرآن کو, اور ان کے کانوں میں بھی ڈانٹ ہیں, اور اگر آپ بلائیں انہیں ہدایت کی طرف تو ہرگز نہیں ہدایت پائیں گے اس وقت کے کچھ بھی. اور آپ کا رب تو بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اگر وہ پکڑے انہیں اس کے سبب جو انہوں نے عمل کیا
دیا تو ضرور جلدی لائے گا ان کے لیے عذاب کو، بلکہ ان کے لیے ایک وقت مقرر ہے، ہرگز نہیں وہ پائیں گے اس کے سوا کوئی جائے پناہ۔ اور یہ بستیاں ہم نے ہلاک کیا ہے ان کے رہنے والوں کو جب انہوں نے ظلم کر دیا، اور ہم نے کر دیا ان کی ہلاکت کے لیے ایک مقررہ وقت۔ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوان یوشع سے کہ نہیں میں ہٹوں گا، یعنی ہمیشہ چلتا ہی رہوں گا یہاں تک کہ میں پہنچ جاؤں گا دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر۔ اب ہم دیکھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کیسے زبردست جو ہے وہ لیسنز دے رہے ہیں کہ کیسے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت پر، اس کی حکمت پر، اس کے علم پر، اور جو اس نے فیصلے کیے ہمارے لیے اس پہ بھی ٹرسٹ کرنا چاہیے۔ کس طرح موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہمارے اندر یہ ڈٹرمینیشن ہونی چاہیے علم حاصل کرنے کے لیے، خواہ کتنا دور ہی جانا پڑے۔ تو اب یہ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں، میں ہرگز نہیں ہٹوں گا، میں چلتا ہی رہوں گا۔ کیوں؟ علم حاصل کرنے کے لیے اس شخص سے جس کو اللہ نے میرے سے زیادہ علم دی ہے، یہاں تک کہ میں پہنچ جاؤں دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر، یا میں چلتا ہی رہوں گا مدتوں۔ پھر جب وہ دونوں پہنچ گئے ان دونوں کے آپس کے ملنے کی جگہ پر، تو وہ دونوں بھول گئے اپنی مچھلی کو، سو اس نے بنا لیا اپنا راستہ دریا میں سرنگ کی صورت میں۔ تو یہ ایک نشانی تھی کہ جہاں پر یہ مچھلی جو ہے یہ ٹوکری میں سے نکل جائے گی اور دریا میں چلی جائے گی، تو وہی جگہ ہے جہاں پر تمہیں یہ علم والے خضر علیہ السلام ملیں گے۔ پھر جب وہ آگے گزر گئے موسیٰ علیہ السلام، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے جوان سے، دو ہمیں ہمارا دن کا کھانا، بلا شبہ یقیناً ہمیں پہنچی اپنے سفر میں تھکاوٹ۔ اس نے کہا کیا بھلا آپ نے دیکھا جب ہم ٹھہرے تھے چٹان کے پاس، تو بے شک میں بھول گیا مچھلی کے بارے میں، اور نہیں بلایا مجھے اس مگر شیطان نے کہ میں ذکر کروں اس کا، اور بنا لیا تھا اس نے اپنا راستہ دریا میں عجیب طرح سے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہی تو وہ مقام تھا جسے ہم تلاش کر رہے تھے۔ اب دیکھیں کوئی لعنت اور ملامت اور 10 باتیں نہیں سنائی کہ دیکھا کہا تھا کہ نہ بھولنا، اب تم نے بھلا دیا، اب دیکھو میں کتنی مشکل ہوگی، دوبارہ اس راستے پہ چلنا پڑے گا۔ صرف ایک بات کی کہ جو ہے نا کیا نام ہے، اوہو یہی تو وہ جگہ تھی جس کو ہم تلاش کر رہے تھے، اور پھر دونوں چل پڑے اس کے اوپر، کوئی لعنت نہیں ملامت نہیں، بس کریکشن کر دی اور اس کے بعد اگلا کام کرنے لگے۔ پھر وہ دونوں واپس لوٹے اپنے قدموں کے نشانات پر پیچھا کرتے ہوئے، تو ان دونوں نے پایا ایک بندے کو ہمارے بندوں میں سے جس کو ہم نے دی ہوئی تھی رحمت اپنی طرف سے، ہم نے سکھایا تھا اسے اپنے پاس سے خاص علم۔ کہا اس سے موسیٰ نے کیا میں آپ کی پیروی کر سکتا ہوں اس شخص پہ، اس شرط پہ کہ تو سکھائے مجھے اس میں سے جو سکھایا ہے آپ کو اللہ نے بھلائی میں سے۔ اس نے کہا بے شک تو ہرگز نہیں استطاعت رکھے گا میرے ساتھ صبر کی، اور کیسے تو صبر کر سکتا ہے جو کہ نہیں تو نے عطا کیا اس کا علم کے لحاظ سے۔ یعنی کتنی ساری بار آپ کو زندگی میں جو سچویشن سرکمسٹانسز آتے ہیں ان کی حکمت سمجھ نہیں آتی، تو صبر کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان واقعات کے تھرو ہمیں سکھائیں گے کہ صبر کر لو، یہ بہتر ہے، تمہیں نہیں پتا کہ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے۔ تو موسیٰ نے کہا ان قریب تو پائے گا مجھے، اگر اللہ نے چاہا صبر کرنے والا، اور میں نافرمانی نہیں کروں گا آپ کے کسی بھی حکم کی۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا پھر اگر تو پیروی کرنا چاہتا ہے میرے سے تو سوال نہ کرنا مجھ سے کسی چیز کے بارے میں، یہاں تک کہ میں بیان کر دوں تیرے لیے اس کا ذکر۔ پھر وہ دونوں چل پڑے یہاں تک کہ وہ دونوں سوار ہوئے کشتی میں، تو اس نے شگاف کر دیا اس میں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تو نے شگاف کر دیا اس میں تاکہ تو غرق کر دے اس کے رہنے والوں کو؟ صبر نہیں نہ ہو سکا، اپیرنٹ جو چیز تھی فیس ویلیو پہ دیکھا، انہوں نے کہا یہ تو بڑی بری ایک ہے، یہ تو بڑی بری ایک اللہ کی طرف سے وہ ہو گئی۔ اللہ کی طرف سے نا، ابھی تو خضر علیہ السلام کر رہے تھے، لیکن وہ بھی خضر علیہ السلام بھی اللہ کے حکم سے ہی کر رہے تھے نا۔ تو یہ جو سچویشن ہے، سرکمسٹانس میری زندگی میں آیا تو بڑا برا سرکمسٹانس آ گیا، بڑا نقصان ہو گیا، اس لیے تاکہ تو غرق کر دے اس کے رہنے والوں کو، یعنی سواروں کو۔ بلا شبہ یقیناً یہ تو بڑے برا کام ہے۔ اس نے کہا کیا نہیں میں نے تم سے کہا تھا کہ بے شک تو ہرگز نہیں استطاعت رکھتا کہ میرے ساتھ صبر کر سکے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم مواخذہ نہ کر اس پر جو میں بھول جاتا، سوری بھائی، اور تو نہ ڈال مجھ پر میرے معاملے میں تنگی۔ تو وہ دونوں چل پڑے یہاں تک کہ وہ دونوں ملے ایک لڑکے کو، تو اس نے قتل کر دیا اسے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تو نے قتل کر دیا ایک پاک یعنی بے گناہ جان کو بغیر کسی نفس کے؟ بلا شبہ یقیناً تو آیا ہے بہت برے کام کے ساتھ۔ اگین ہماری طرح بالکل فیس ویلیو کے اوپر چیزوں کو دیکھا کہ یہ اپیرنٹلی جو میری زندگی میں سچویشن اور سرکمسٹانس چل رہا ہے، یہ جو میری زندگی میں مشکل شخص آیا ہے، یہ جو میری زندگی میں مشکل فیصلہ آیا ہے، یہ جو میری زندگی میں مشکل بیماری آئی ہے، مشکل تکلیف آئی ہے، یا مشکل کسی بھی طرح کا فائنینشیل یا جو ہے نا کیا نام ہے ایموشنل اسپریچول کسی بھی قسم کا یہ جو چیلنج آیا ہے میری زندگی میں، یہ تو کسی کام کا نہیں ہے، اس میں تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن ابھی ہم تھوڑی دیر میں انشاءاللہ اگلے پارے کے اندر دیکھیں گے کہ اس کے پیچھے حکمتیں کیا تھی۔ یا اللہ تمہیں توفیق عطا فرما کہ اس کے باوجود کہ ہمیں چیزوں کے پیچھے کی حکمت نہیں پتہ، اس کے باوجود ہم آپ پر بھروسہ کریں، یہ یقیناً اس میں میرے رب کی طرف سے کوئی خیر ہے۔ ہمیں اسی طرح آپ پر بھروسہ کرنے والا، صبر کرنے والا بنانا، جیسے کہ جو ہے نا اصحاب کہف تھے، جیسے آپ نے ان کی مدد کی تھی ویسی ہماری مدد فرما، اور جیسے انہوں نے آپ پر بھروسہ کیا تھا، ایمان کیا تھا، ایمان لائے تھے، آپ کی طرف پلٹے تھے، ہمیں ویسا بنا دے۔ ہمیں نوح علیہ السلام کی طرح یا اللہ اپنا شکر گزار بنا لے۔ اللہ
ہمیں اپنے ان بندوں کی طرح بنا دے کہ جو قرآن سنتے ہیں تو اپنے منہوں پر ایسے وہ گر جاتے ہیں. جو آپ نے جو قرآن میں اچھی اچھی باتوں کا حکم دیا ان اچھی اچھی باتوں کو فالو کرتے ہیں اور بری بری باتوں سے رک جاتے ہیں. اللہ ہمارا ہر دن ایسا بنا کہ ہمیں یاد رہے کہ وہ ایک دن میرے سامنے کتاب آنے والی ہے جس دن مجھے کہا جائے گا پڑھو اپنی کتاب. جس دن وہ کتاب سامنے رکھی جائے گی اور یہ کچھ چھوٹا سا بھی نہیں چھوڑے گی اور بڑا بھی نہیں چھوڑے گی. اور مجھے یہ توفیق عطا فرما دے کہ میں آج ہی مڑ کر اپنی کتاب میں اریزر ہے میرے ہاتھ کے اندر, وائٹو ہے میرے ہاتھ میں اس کتاب کو خود پڑھ لوں اس سے پہلے کہ میرا محاسبہ کیا جائے اور سب کے سامنے کھولی جائے وہ قیامت کے دن, اور آج خود اس پہ اریزر کے اریزر وائٹو کے وائٹو پھینٹوں, کیونکہ ہر دن میرے سے کوتاہیاں ہوتی ہیں. اللہ رمضان کا 15 دن آنے کو ہے لیکن غلطیاں نہیں رکیں اللہ, نافرمانیاں نہیں رکیں اللہ, عبادت کا ویسا حق نہیں ادا ہوا جیسا ادا کرنا چاہیے تھا. لیکن وائٹو تو ابھی بھی ہمارے ہاتھ میں ہے نا, ابھی جان نکلنے کا وقت تو نہیں آیا, اریزر تو میرے ہاتھ میں ہی ہے. اللہ مجھے توفیق عطا فرما آج دوبارہ سے نئے سرے سے میں سٹارٹ کرتی ہوں. آج میں نئے سرے سے اپنی پرانی غلطیوں سے آپ سے معافی مانگتی ہوں. بے شک آپ تو غفور الرحیم ہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.